اس ایگزامینیشن سسٹم کی سب سے بڑی فالٹ لائن یہ ہے کہ ٹیچرز اسٹوڈنٹس کورس کو ڈسکور کرنے کے بجائے کورس کو کور کرتے ہیں، اور کس کورس کو کور کیا جاتا ہے؟ وہ کورس، وہ چیزیں، وہ کویسچنس جو کہ امتحان میں آنے ہیں۔ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ایگزام اسٹیج میں ہر 5 میں سے ایک بچہ شدید قسم کے اسٹریس میں چلا جاتا ہے، اینڈ وی ہیو سین سو مینی اسٹوڈنٹس کہ وہ ایگزامینیشن ہال کے باہر وومٹنگ کر رہے ہیں۔ بچے جو ہے نا وہ ایگزام سے زیادہ اس کے آؤٹ کمز کو سوچ کے جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب نمبر نہیں نہ آئیں گے تو پھپھو کو کیا منہ دکھائیں گے۔ قرآن کا ایک حصہ ہے جو صرف انسان کی تخلیق کو ڈسکس کرتا ہے کہ رب کی ذات بار بار یہ کہتی ہے کہ تم بہت اکڑتے ہو، تم زمین پر اکڑ کر چلتے ہو، تمہیں اپنی پیدائش کا نہیں پتہ کہ تم ایک گندے پانی سے پیدا کیے گئے ہو۔ پاکستان، ایران، سعودی عربیہ سمیت دنیا کے کچھ کنٹریز میں بہت زیادہ پورن دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان دنیا میں پورن دیکھنے میں صف اول میں آتا ہے۔ اور پھر پاکستان میں نہ صرف ہیومن پورن دیکھا جاتا ہے بلکہ جو اینیمل پورن ہے اس کو بہت زیادہ ریسرچ کیا گیا ہے۔ دنیا میں 92% لڑکے اور 86% جو لڑکیاں ہیں وہ زندگی میں ایک نہ ایک بار جو ہے نا وہ ماسٹربیٹ کرتی ہیں۔ جب بھی ہم سیکس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم فوری طور پر جو ہے نا ہمارے مائنڈس میں جو ہے نا کچھ ایسی ویژولز چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید ہم سیکس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ 2023 میں جن پرسنالٹیز کو گوگل پر سرچ کیا گیا وہ موسٹلی ایسی خواتین تھیں کہ جو ایسا کنٹینٹ پروڈیوس کرتی تھیں جس کنٹینٹ سے سافٹ پورن دیکھنے کو ملتا تھا۔ ٹک ٹاک کی وجہ سے اس قوم کے دماغ بہت خراب ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ٹک ٹاک پہ ہم نے کسی گاؤں والے ایسے لڑکے کو بھی دیکھا جس کا نام پھلو تھا، تو وہ جناب ایک گاؤں سے نکل کے وہ دبئی کی سیریں کر رہا ہے اور پھر وہ ایک مہنگی گاڑی بھی لے لیتا ہے۔ وہ کسی نے نا ایک میم لگائی ہوئی تھی کہ یہ قوم اتنی ٹھرکی ہے کہ یہ ڈکی بھائی کی بیوی کو دیکھ دے کے اس کو اتنا امیر بنا دیتی ہے کہ وہ مہنگی گاڑی بھی لیتا ہے اور دبئی میں ولا بھی لے لیتا ہے۔ آج اگر ایک ویلاگر کسی پوڈ کاسٹ میں زو مینی قسم کے جملے بول رہا ہے اور اپنی بیڈ روم سٹوریز شیئر کر رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جو میرا بیٹا ہے، جو میری بیٹی ہے، کل کلاں اگر وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے؟ آئی جی پنجاب ایک ایسے شخص کو سینٹرل پولیس آفس میں بلا کے اس کو سووینئر دے رہے ہیں کہ جو شخص جو ہے نا وہ بالکل مطلب ایک مسخرہ ہے نا ہماری سوسائٹی میں۔ ایم ٹاکنگ اباؤٹ چاہت فتح علی خان، کہ اس کو آپ سینٹرل پولیس آفس میں بلا کے سووینئر دے رہے ہیں۔ کوئی مجرا کر رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی عجیب طریقے سے چل کے آ رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیوز بنا رہا ہے، کوئی جناب عجیب قسم کی چھچوری قسم کی چیپ قسم کی ویئرڈ قسم کی حرکتیں کر کے ویوز لے رہا ہے۔ مطلب آپ کو ویوز چاہیے، آپ کو شہرت چاہیے، آپ کو فیم چاہیے، کسی بھی قیمت پہ چاہیے۔ جب بھی ہم لذت کی بات کریں گے نا تو لذت کا تعلق جو ہے نا وہ حس کے ساتھ ہوگا۔ آپ کھانا کھائیں گے آپ کو لذت آئے گی، آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں گے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کو لذت ملے گی۔ کوئی بھی جو حرام تعلق ہے نا اس میں دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، اور وہ غرض کیا ہوتی ہے؟ وہ جنسی لذت ہوتی ہے۔ وہ انسان جو روز 2 گھنٹے فزیکل ایکٹیویٹیز کرتا ہے، وہ انسان جو اپنے کمرے سے نکلتا ہے اور کھلے آسمان تلے کوئی بھی سپورٹس ایکٹیویٹی کرتا ہے، یقین مانیں اس کا حافظہ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ امپرمپٹو اسپیکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کو اسٹیج پر آ کر بغیر تیاری کے بات کرنا پڑے، ٹو ڈیلیور اے ٹاک وداؤٹ اینی پریپریشن۔ آپ جتنے مرضی ذہین ہیں، آپ اگر 40 منٹ کے بعد بریک نہیں لیتے تو آپ مینٹلی تھک چکے ہوتے ہیں، اور آپ کے جو مائنڈ کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، عرفات ٹاکس میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر عرفات، اور آج کے پوڈ کاسٹ کو حسب معمول ہوسٹ کریں گے دا ویری ٹیلنٹڈ صدام حسین۔ اور وہ ویورز جو آج فرسٹ ٹائم ہمارے پوڈ کاسٹ کو دیکھنے جا رہے ہیں ان کے لیے میں شیئر کرتا چلوں کہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ایسا کنٹینٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کنٹینٹ آپ کی پرسنل، پروفیشنل اور فیملی لائف میں ایک ویلیو ایڈ کر سکے اور آپ ایک بلسفل، خوشگوار اور کامیاب زندگی جی سکیں۔ سو آج کے پوڈ کاسٹ میں کون سے کویسچنس ہیں؟ وی نیڈ ٹو ٹاک ٹو صدام حسین۔
تو صدام کی طرف چلتے ہیں. صدام السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ. خوش باش ہیں آپ؟ جی. اوکے. تو ہاؤ مینی کویسچنس ہمارے پاس نمبر آف کویسچنز ہیں. اوکے. آلموسٹ 15 کویسچنس ہیں. سو ہم بغیر کسی تاخیر کے آج کے پوڈ کاسٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آج کا پہلا کویسچن بتائیں بھائی کیا ہے؟ ہمارا پہلا کویسچن مسٹر عبداللہ کا ہے. اوکے. وہ پوچھ رہے ہیں ہم اپنے بچے کو حفظ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کے خیال سے کیا حفظ کروانا ضروری ہے یا ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھانا ضروری ہے؟ دیکھیں بھئی ایسا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں کہ جو اس پہ میں اپنے 2 سینٹس دوں، لیکن میرا جو پیرنٹس کے ساتھ ایکسپوجر ہے وین اٹ کمس اباؤٹ کاؤنسلنگ اینڈ کوچنگ، تو بہت سے پیرنٹس ایئرلی چائلڈہڈ میں یا ایئرلی ٹینس میں اپنے بچوں کے بارے میں ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی طرف لے کے جانا ہے. تو آئی آلویز سے کہ آپ سب سے پہلے بچے کی رائے لیں کہ بچہ کیا حفظ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے. اگر آپ کا بچہ دل و جان سے حفظ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ ضرور کروائیں، کیونکہ قرآن میں بھی باری تعالیٰ 3 سے 4 بار یہ پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی جو اس قرآن کو یاد کرنے والا ہو. تو بالکل اس کی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ ہمیں آئیڈیا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے وہ روز قیامت 40 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. اور آئی آلویز بلیو کہ جب بھی ہم قرآن کی فضیلت کی بات کرتے ہیں یا قرآن کو حفظ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو گرینڈ اسکیم آف تھنگ ہے یا جو اس کا گریٹر آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اولادیں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. جب آپ قرآن کے ساتھ جڑیں گے، آپ قرآن کی تعلیمات کے ساتھ جڑیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دین کے ساتھ جڑ جائیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کی طرف لے کے جانا ہے تو اس کا سب سے بڑا جو پری ریکوزٹ ہے، جو اس کی سب سے بڑی شرط ہے، وہ آپ اپنے بچے کی رائے لے لیں. بیکاز آئی ہیو سین سو مینی پیرنٹس وین آئی یوز ٹو انٹریکٹ ود دیم وین دے کم فار دا کاؤنسلنگ. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کو پرسویٹ کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں، ان کو قرآن کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور بچوں کا فہم، شعور اور ادراک ابھی پختہ نہیں ہوتا، اسپیشلی ایئرلی ٹینس میں. تو بچے کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کے دباؤ کی وجہ سے قرآن کو حفظ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا اس میں انٹرسٹ نہیں تھا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حفظ قرآن میں بہت مشکلات کو فیس کر رہے ہیں. تو پھر پیرنٹس کی طرف سے یا اس مدرسہ کی طرف سے ایک بہت سختی دیکھنے کو ملتی ہے. تو آئی آلویز بلیو کہ آپ اپنے بچے کی رائے لے لیں اور پھر آپ اس کا فیصلہ کریں. پھر اس میں نا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ ماڈرن ورلڈ میں وی گیٹ ٹو نو کہ بھائی جو ایکڈیمکس ہیں ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو حفظ کے لیے کسی مدرسے میں ایڈمیشن دلوایا تو اب وہاں پہ بچے کو جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی دی جا رہی ہے. لائک اگر آپ حفظ کر رہے ہیں تو آپ کو سائنس، میتھمیٹکس، انگلش کی کلاسز بھی لینی پڑ رہی ہیں. تو اب یہ ایک بچے کے اوپر ایک آپ نے اس کو برڈنائز کر دیا ہے کہ ایک طرف تو وہ دنیاوی علم سیکھ رہا ہے اور دوسری طرف وہ حفظ قرآن کی کلاسز لے رہا ہے. تو آپ نے اس کو برڈنائز کر دیا ہے. اس سارے کے سارے سینیریو میں ایک بچے کی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کھیل کود نہیں ہوتی، اس کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا، وہ فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر پاتا، وہ سوشلائز نہیں کر پاتا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی فزیکل، سوشل، کوگنیٹیو اور ایموشنل نیڈز پوری ہوں، تو پھر آپ نے سب سے پہلے تو بچے کی رائے لینی ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے اس کو برڈنائز نہیں کرنا. اور جب میں برڈنائز کرنے کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت سے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ جو اپنے بچے کا موازنہ اس کے کزنس کے ساتھ، دوسرے فیلوز کے ساتھ کرتے ہیں کہ فلاں نے 2 سال میں حفظ کر لیا اور آپ سے تو ابھی 6 مہینے میں 5 پارے بھی نہیں ہوئے. سو آپ نے اپنے بچے کو ایز میں رکھنا ہے. ہر بچہ ڈفرینٹ ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ قرآن کو 2 سال میں حفظ کر لے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ 4 سال میں حفظ کرے. سو آپ نے اپنے بچے کی انڈیویجویلٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. پھر اس میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، اگر آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے اور حفظ کے دوران اس کو یہ محسوس ہوا ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے پا رہا یا وہ اس کو نہیں کر پا رہا، تو پھر آپ اس پہ جبر نہ کریں. پھر آپ اس کو زبردستی حفظ نہ کروائیں. آپ اس کا حفظ چھڑوا سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں کہیں پہ بھی یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کو حفظ کرنا ہے. اور اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان میں چند صحابہ کرام کو
قرآن زبانی آتا تھا اور وہ قرآن کو دیکھ کے یاد نہیں کرتے تھے بلکہ وہ قرآن کو سن کے یاد کرتے تھے. اور حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت قریباً 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے اور چند سو صحابی تھے کہ جن کو قرآن زبانی یاد آتا تھا اور انہوں نے قرآن سن کے یاد کیا تھا. سو اوورآل بھی آپ دیکھیں کہ پوری مسلم امہ میں جتنے بھی ائمہ کرام ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے علماء دین ہیں, ان کی جو وجہ شہرت ہے یا ان کی جو قابلیت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کیا, بلکہ ان کی وجہ شہرت یا جو ان کی قابلیت ہے, ان کا جو ایک مقام ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو سمجھا, قرآن کے اسلوب کو سمجھا اور انہوں نے قرآن پر تحقیق کی, انہوں نے تفاسیر پڑھی اور تفاسیر پڑھنے کے بعد انہوں نے قرآن کی تعلیمات پہ خود عمل کیا اور پھر اس کی تبلیغ کی. تو آئی بیلیو کہ آپ اگر بچے کو حفظ کروانا چاہتے ہیں کروائیں, لیکن اس میں بچے کی رضامندی ضرور ہونی چاہیے. اچھا, اس میں جو دوسری بات ہے نا کہ جو قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی بات کی گئی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ میری اس ذاتی رائے سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طرف قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی بات کی جائے اور دوسری طرف قرآن کو حفظ کرنے کی بات کی جائے, تو میں پریفر کروں گا کہ میں قرآن کو ترجمے سے پڑھوں یا میں اپنے بیٹوں کو, اپنی اولاد کو قرآن کو ترجمے سے ان کو کلاسز دلواؤں یا وہ قرآن کی تفسیر کو پڑھیں. دیکھیں, میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کو مکمل حفظ کرنے کی کوئی بھی کمپلشن نہیں ہے, اٹس اے چوائس اور اس کی ایک فضیلت ہے. اگر آپ اس کو کر لیں گے تو اٹس فائن, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی پکڑ نہیں ہے. لیکن جب ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو میری سوچ ہے یا جو میرا بیلیو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے. یہ جو کائنات کی سب سے عظیم کتاب ہے قرآن, جو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے, اس کے ہم سے کچھ تقاضے ہیں. اس کے کچھ تقاضوں میں پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ بھائی ہم اس پہ جو ہے نا وہ کامل یقین رکھیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کے شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں, کیونکہ قرآن میں بارہا باری تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس پہ کوئی بھی جو ہے نا وہ شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو ہمارا قرآن جو ہے نا وہ ہم سے پہلا مطالبہ یہ کرتا ہے کہ ہم اس پہ کامل یقین لے کے آئیں. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں, اس کا ادب کریں. تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس کی تفسیر کو پڑھیں, ہم اس کے ترجمے کو پڑھیں, ہم اس پہ غور و فکر کریں, ہم اس پر تدبر کریں, ہم اس کے اسلوب کو سمجھیں, ہم اس کے متن کو سمجھیں اور ہم یہ سمجھیں کہ باری تعالیٰ ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے. چونکہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں نا کہ اگر تم رب سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو تو تم کیا کرو کہ تم نماز پڑھو, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب آپ سے ہم کلام ہو تو آپ قرآن کو پڑھیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعظیم میں, قرآن کے ادب میں ہم قرآن کو طاقوں میں سجاتے ہیں, ہم خوبصورت غلاف اس کو پہناتے ہیں, اور اگر ہم قرآن کو پڑھیں بھی تو ہم قرآن کو دیکھ کے پڑھتے ہیں, ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ رب کی ذات نے اگر ہمیں اپنا نائب بنا کے بھیجا, رب کی ذات جب یہ کہتی ہے کہ تم 86 لاکھ مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق ہو, تم میرا سب سے بڑا پروجیکٹ ہو, تو پھر آپ کو اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا جو کتاب رب کی ذات نے بنی نوع انسان کے لیے بھیجی اپنے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اپنے نبی کے ذریعے. سو آئی بیلیو کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے, اور یقین مانیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہیں. میں نے میرے حال سے میں اپنی ٹین ایج میں تھا جب میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا سٹارٹ کیا, پھر میں نے اس کو کسی وجہ سے چھوڑ دیا, اور پھر میں نے 2-3 بار کوشش کی کہ میں قرآن کو ترجمے سے دوبارہ سٹارٹ کروں, اور کچھ حصہ مکمل کرنے کے بعد پھر میں کسی وجہ سے اس کو مکمل نہیں کر پایا. لیکن میرے 2023 میں یہ ایک میرا گریٹر گول تھا کہ میں نے ہر قیمت پہ قرآن کو ترجمے سے مکمل کرنا ہے. یقین مانیں میرا اس بات پہ اب یہ پختہ یقین ہو چکا ہے, میں اس پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں کہ اگر ایک انسان اپنی شخصیت کی تکمیل چاہتا ہے,
اگر ایک انسان اپنی لائف کو بلسفلی جینا چاہتا ہے، اگر ایک انسان اپنی لائف کو ہولسٹیکلی جینا چاہتا ہے، اگر ایک انسان اس دنیا میں اپنی اخروی زندگی میں بڑی کامیابیاں سمیٹنا چاہتا ہے، اور بڑی کامیابی کیا ہے کہ رب کی ذات ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور ہم اس کے کرم یافتہ بندوں میں ہو جائیں، تو اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ اب یقین مانو صدام کہ جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ باری تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہیں اور باری تعالیٰ کے سامنے آپ موجود ہیں، اور جب رب کی ذات یہ قرآن میں کہتی ہے نا کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو آپ کو یقین مانے اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ رب کی ذات مجھ سے ہم کلام ہے، اور آپ کا جو یقین ہے، آپ کا جو ایمان کا لیول ہے، آپ کا جو ایمان کا لیول ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، آپ کی جو اسپرچول کویشنٹ ہے، آپ کی جو روحانیت ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ آپ ایک بڑی شاندار بلسفل زندگی جیتے ہیں، اور آپ کی شخصیت میں وہ بلا کا اعتماد ہوتا ہے کہ پھر آپ کو دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل بھی مشکل نہیں لگتی۔ کیوں؟ کیونکہ رب کی ذات جب آپ سے مسلسل کلام پاک کے ذریعے ہم کلام ہوتی ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی، اس کائنات کے خالق اور مالک کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ اب یہ ایسے ہی ہے نا کہ لیٹ سے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، یا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ روز بات کرتا ہے، تو اس کے اندر کتنا کانفیڈنس ہوگا، اور وہ محسوس کرے گا کہ یار میں پاکستان کی سب سے اسٹرانگ پرسنالٹی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور میری لائف میں کوئی بھی مشکل آئے گی تو میں اس مشکل کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہوں۔ لیکن جب آپ یہ محسوس کریں اور جب آپ کا یہ یقین کا لیول ہو کہ میں روز اس ہستی سے بات کرتا ہوں یا وہ ہستی مجھ سے بات کرتی ہے کہ جو اس کائنات کی خالق اور مالک ہے، تو پھر آپ کا اعتماد اور کانفیڈنس کا کیا لیول ہوگا۔ تو میں نے جب اس قرآن کو مکمل کیا تو میری بہت سی جو پری کنسیوڈ میرے تھے نا کانسیپٹس، لائک میری جو پرسیپشنس تھیں اس میں کافی تبدیلی آئی، اور میں نے اپنی زندگی میں ایک بڑی پازیٹیو ٹرانسفارمیشن محسوس کی، اور میں نے لٹرلی 180 ڈگری اینگل پہ میں نے پازیٹیو ٹرانسفارمیشن محسوس کی۔ جو میرے پیراڈائمس ہیں، جو میرے بیلیفس ہیں، اس میں ایک بہت بڑا پازیٹیو شفٹ آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کھلی اور روشن کتاب ہے کہ جب آپ اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کے اندر اترتی ہے، یہ آپ کی روح میں اترتی ہے، یہ آپ کی روحانیت کو اویک کرتی ہے، یہ آپ کو اطمینان قلب دیتی ہے، یہ آپ کو یقین دیتی ہے، اور پھر یہ آپ کے فہم کو، آپ کے شعور کو، آپ کے ادراک کو، آپ کے کوگنیٹیو لینڈسکیپ کو، آپ کی انٹلیکچوئل فیکلٹیز کو اتنا اسٹرانگ کرتی ہے کہ یہ قرآن کی ایک آیت میں اگر آپ تہ در تہ اترتے چلے جائیں تو وہ علم کا خزانہ ہے، رائٹ۔ تو اس میں جو ہے نا اگر آپ اجازت دیں تو میری کچھ فائنڈنگس ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا ویورز کے ساتھ۔ پہلی فائنڈنگ تو یہ ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد کہ ہم نا بچپن سے یہ سنتے چلے آ رہے تھے کہ بھائی جو قرآن ہے نا اس کو آپ ویسے پڑھیں، اور اگر آپ نے ترجمے سے پڑھنا ہو تو اس کے لیے نا آپ کو کوئی گائیڈ چاہیے، کوئی کوچ چاہیے۔ قرآن کا ترجمہ کرنا یا اس کو ترجمے سے پڑھنا بہت مشکل کام ہے، تو بالکل بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں اس کو کیٹاگوریکلی اس کو نگیٹ کرتا ہوں۔ یہ کلام پاک جو ہے رب کی ذات نے انسانوں کے لیے، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت محمدی کے لیے بھیجا ہے، اور ہر مسلمان جو اردو پڑھ سکتا ہے، ہر مسلمان جو پڑھا لکھا ہے وہ بالکل بآسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں نا تو اس کا ایک الگ اسلوب ہے۔ جیسے آپ کچہری میں جاتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی منشی کو، کسی وکیل کے منشی کو کہیں کہ جی میں نے کورٹ میں پٹیشن فائل کرنی ہے، تو وہ کورٹ میں پٹیشن فائل کرنے کا نا ایک الگ اسلوب ہے۔ لائک وہ لکھتے ہیں کہ جی مسٹر AYZ جو ہے وہ فلاں جگہ کا ساکن ہے، وہ فلاں جگہ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ کہ، اور اس طرح کر کے نا اس کا جو جوڈیشری میں جو پریکٹسز ہیں اس کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سول سروسز میں جب ڈرافٹنگ کی جاتی ہے، سول سروسز میں جب آپ نوٹ ٹیکنگ کرتے ہیں تو اس کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ اسی طرح جو کائنات کی سب سے خوبصورت اور عظیم کتاب ہے قرآن
قرآن کریم اس کا بھی اپنا ایک اسلوب ہے کہ جس میں رب کی ذات جب اپنے بندے سے ہم کلام ہوتی ہے نا تو ایک ڈفرینٹ اسلوب سے ہوتی ہے, اس کا ایک متن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو آپ جب ایک پارہ پڑھتے ہیں تو آپ کو نا قرآن میں اللہ کی ذات کا بات کرنے کا جو انداز ہے, جو اسلوب ہے نا, وہ سمجھ آ جاتا ہے اور آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. اب میری جو فائنڈنگس ہیں نا وہ یہ ہیں کہ پورے کے پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد نا آپ کو 10 سے 15 چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جس پہ نا آپ قرآن کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ ہاں یار قرآن میں رب کی ذات نے اپنے بندوں سے یہ باتیں ڈسکس کی ہیں. اور اگر آپ ان چیزوں کو تھورولی پڑھ لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کیا ہی خوبصورت باتیں ہیں اور اس میں کتنی وزڈم ہے, کتنی حکمت ہے, اس میں کیا کچھ سیکھنے کو ہے. اب قرآن کو ترجمے سے گو تھرو کرنے کے بعد جو میری فائنڈنگس ہیں, آئی کنکلوڈیڈ کہ قرآن کے بیشتر حصے میں رب کی ذات نے پرانی قوموں کا ذکر کیا ہے, جس میں سب سے زیادہ ذکر آئی تھنک کہ بنی اسرائیل کا کیا گیا ہے, فرعون اور اس کے حواریوں کا کیا گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار ڈسکس کیا گیا ہے. اسی طرح قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح کا ذکر ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر اس میں قصہ آدم کو بار بار ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو رب کی ذات کا شیطان سے مکالمہ تھا, جو بات چیت تھی, حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکالے گئے. سو رب کی ذات نے جب بھی پرانی قوموں کا ذکر کیا نا تو اس میں جو پنچ لائن ہے نا, جو ٹیگ لائن ہے, وہ یہ ہے کہ پرانی قوموں نے اپنی انبیاء اکرام کو جھٹلایا, ان کی تعلیمات کو جھٹلایا. تو جب انہوں نے انبیاء اکرام کی تعلیمات کو جھٹلایا تو اللہ کی ذات نے ان پہ سخت قسم کے عذاب نازل کیے, جس طرح قوم عاد, قوم سمود کا ذکر ہے. پھر جب رب کی ذات ان عذابوں کا ذکر کرتی ہے تو پھر رب کی ذات انسان کو یہ کہتی ہے کہ تم اس سے نصیحت پکڑو, تم اس سے عبرت پکڑو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جتنے بھی انبیاء کرام کا یا ان کی قوموں کا ذکر ہوا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے نصیحت پکڑیں کہ اگر ہم بھی سرکشی کریں گے, اگر ہم دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں بھی فیس کرنی پڑیں گی یہ چیزیں. سو دوسرے نمبر پر میں نے دیکھا ہے کہ جو قرآن کے آخری پارے ہیں نا, اس میں نا بار بار جو ہے نا وہ جنت کا حال احوال بتایا گیا, جنت کی خوبصورتی کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جو مومن ہیں وہ بڑے بڑے باغات میں ہوں گے, ان باغات, ان محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, کوئی اس کی شہد کی نہر ہوگی, کوئی دودھ کی نہر ہوگی, کوئی شراب کی نہر ہوگی, کوئی پانی کی نہر ہوگی. 4 نہروں کا ذکر ہے. سو جنت میں حوریں ہوں گی بڑی بڑی خوبصورت, رائٹ. اور پھر لائک ذکر ہوا ہے جنت کی خوبصورتیوں کا, جی, تو انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو رب کی ذات نے نا بہت زیادہ ایلیبوریٹ کیا ہے جنت کو, کیا ہی خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کیا ہے, اور بندے کا دل کرتا ہے. اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہم جنت میں جائیں گے اور ایسے گاؤ لگائے ہوئے خوبصورت ریشم کے تکیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور پھر لائک اتنی نعمتیں ہوں گی, اور جو ہم چاہیں گے ہمیں وہاں پہ مل رہا ہوگا, اور وہاں پہ ہم جوان رہیں گے, وہاں پہ ہم بوڑھے بھی نہیں ہوں گے, وہاں پہ ہمیں لائک جوان رہنے کے لیے باٹاکس اور فلرس نہیں کروانے پڑیں گے, رائٹ. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ رب کی ذات نے جہاں پہ جنت کا ذکر کیا ہے نا, وہاں پہ پھر قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر ہے. قرآن میں بہت سی صورتوں کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا, اور اتنا وہ شدید طریقے سے ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ آپ جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ پہ لرزہ طاری ہوتا ہے, آپ کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جنت کا ذکر ہے, قرآن کے ایک بیشتر حصے میں جہنم کی بھی منظر کشی کی گئی ہے, اور وہ لوگ جو رب کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں, جنہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا, ان کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ سارے کا سارا ڈسکس ہوا ہے کہ کس کس طریقے سے ان کو سزا دی جائے گی. اچھا, پھر قرآن کا ایک بیشتر حصہ ہے جس میں شرعی احکامات بتائے گئے ہیں. شرعی احکامات مطلب یہ ہے کہ روزے کے بارے میں ہے, نماز کے بارے میں ہے, زکوٰۃ کے بارے میں ہے, حج کے بارے میں ہے. تو جو شرعی احکامات ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں قرآن کے ایک حصے میں. پھر قرآن کا ایک حصہ جو ہے نا وہ کائنات کو ڈسکس کرتا ہے. مطلب میں یہ نا جب میں پڑھتا تھا نا
تو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ رب کی ذات بار بار جو ہے نا یہ بات کہتی ہے کہ کون ہے وہ جس نے آسمان بنائے، کون ہے وہ جس نے زمین بنائی، کون ہے وہ کہ جس نے چوپائے پیدا کیے کہ تم ان سے فائدہ حاصل کرو، کون ہے وہ کہ جس نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا، کون ہے وہ کہ جس نے آسمان سے میਂہ برسایا، جس نے زمین کو زندگی بخشی، کون ہے وہ جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں ایک خاص مدت تک ٹھہراتا ہے۔ مطلب جب بھی کائنات کا ذکر ہوا ہے نا، پہاڑوں کا ذکر ہوا ہے، ستاروں کا ذکر ہوا ہے، رب کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے، آسمان میں برج بنائے، اور پھر جو سب سے نیچے والا آسمان ہے اس کو میں نے ستاروں سے مزین کیا۔ پھر سورج کا ذکر ہے، چاند کا ذکر ہے، چاند کی منازل کا ذکر ہے۔ تو کائنات کا جب بھی ذکر ہوا ہے نا، اپنی تخلیقات کا ذکر کرتے ہوئے رب کی ذات نے انسان سے یہ کہا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، افلا ینظرون افلا یتفکرون افلا یتدبرون۔ اور پھر اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں، اس میں تدبر کرنے والوں کے لیے نشانیاں۔ تو ایک حصہ جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ رب کی ذات نے بار بار جو ہے نا اس کائنات کو ڈسکس کیا۔ پھر قرآن کا ایک حصہ ہے جو صرف انسان کو ڈسکس کر رہا ہے اور انسان کی خصلتوں کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اب وہ خصلتیں جو ہے نا وہ اچھی بھی ہیں اور خصلتیں جو ہے وہ بری بھی ہیں۔ لیٹ سے کہ جی جو اچھی خصلتیں ہیں اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اپنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، جو اس کے دیے گئے رزق میں سے دوسروں پر ہرشتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر بری خصلتوں کا ذکر کیا جائے تو رب کی ذات نے انسان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انسان تو بڑا ہی ناشکر ہے، انسان تو بڑا ہی جھگڑالو ہے، انسان تو بڑا ہی جلد باز ہے، انسان تو بڑا ہی لالچی ہے، انسان تو بڑا ہی ہرس کرنے والا ہے۔ تو یہ انسان کی خصلتوں کو ڈسکس کیا گیا۔ پھر قرآن کا ایک حصہ ہے جو معاشرت کو ڈسکس کرتا ہے کہ بھئی ہم نے ایز اے سٹیزن کیسے بیہیو کرنا ہے، جس میں آپ کا ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا، آپ کا اپنے ہمسائے کے ساتھ، آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ پھر جب معاشرت کی بات آتی ہے تو معاشرت میں لین دین کو ڈسکس کیا گیا، معاشرت میں وراثت کو ڈسکس کیا گیا۔ اچھا، پھر قرآن کا ایک حصہ ہے جو صرف انسان کی تخلیق کو ڈسکس کرتا ہے کہ رب کی ذات بار بار یہ کہتی ہے کہ تم بہت اکڑتے ہو، تم زمین پر اکڑ کر چلتے ہو، تمہیں اپنی پیدائش کا نہیں پتہ کہ تم ایک گندے پانی سے پیدا کیے گئے ہو، اور پھر تم گندے پانی سے پیدا ہوئے، پھر اس پانی کو ہم نے گوشت کے اس میں خون میں کنورٹ کیا، پھر وہ جو خون ہے وہ گوشت کے ایک لوتھڑے میں بدلا، پھر ہم نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ 3 چیزوں کا ذکر تو بار بار ہوا ہے، کان، آنکھیں اور دل بنائے، اور پھر ہم نے تمہیں ایک خاص مدت تک جو ہے نا وہ ماؤں کے پیٹوں میں ٹھہرایا، اور پھر تم جو ہے نا وہ جوانی کو پہنچو گے، اور پھر تم ایک ایسی عمر تک پہنچو گے کہ جب تمہارے اندر وہ طاقت اور سکت نہیں رہے گی۔ بڑھاپے کو ڈسکس کیا گیا۔ جو انسان کی تخلیق ہے نا اس کو بھی بار بار ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے نا تو دیکھو یار، اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے۔ آئی بیلیو کہ یہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ صدام، میں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یار دیکھیں، ہمارے ماں باپ اور ہر کوئی دنیاوی تعلیم کے بارے میں نا بہت زیادہ فکر مند رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، اور ہم کوئی بھی انسان جو 14 سالہ 16 سالہ تعلیم حاصل کرتا ہے وہ کتنی کتابیں پڑھتا ہے، وہ 20 کتابیں پڑھتا ہے، وہ کورس کی اتنی کتابیں پڑھ چکا ہوتا ہے۔ لائک اگر کسی نے ایم ایس سی یا ایم فل کیا ہے تو وہ اس ایج تک جاتے جاتے 20 کتابیں پڑھ چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ساری کتابوں کو پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کتاب کو نہیں پڑھ پاتے کہ جو اس کائنات کی سب سے خوبصورت کتاب ہے، اور جس کتاب میں ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اب دیکھیں، اتنی بدقسمتی ہے کہ ہم ساری کتابیں پڑھتے ہیں لیکن اس کتاب کو نہیں پڑھتے کہ جو کتاب صرف اتاری ہی ہمارے لیے گئی، لائک ہماری اصلاح کے لیے، ہماری بہبود کے لیے، کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہوں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتے تو پھر ہم کس کے محتاج ہوتے ہیں؟ پھر ہم ممبر پر بیٹھے ہوئے اس عالم کے یا مولوی کے محتاج ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اپنے طریقے سے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کو پڑھیں، اگر ہم قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کو آپ جتنا سمجھیں گے آپ کو قرآن اتنا ہی سمجھ میں آئے گا، جتنی کوشش کریں گے آپ اس کو اتنا ہی سمجھیں گے۔ اگر ہم فزکس، کیمسٹری، بیالوجی کو سمجھ سکتے ہیں، اگر ہم فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھمیٹکس کو سمجھنے کے لیے
کوچنگ سینٹرز میں جا سکتے ہیں, اکیڈمیز میں جا سکتے ہیں, ہم ٹیوشنز پڑھ سکتے ہیں. تو یار ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, ہمیں قرآن کو نہیں سمجھنا چاہیے. آئی بلیو کہ ہماری زندگیوں میں اتنی خوبصورتی آ جائے گی اگر ہم قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, اور قرآن کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کو سمجھ کے اس کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے. تو آئی بلیو کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہو نا میرے مطابق کہ ایک طرف قرآن کو حفظ کرنا ہے اور دوسری طرف قرآن کو سمجھنا ہے ترجمے کے ساتھ, تو میں پہلے قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کو پریفر کروں گا. اور ہاں حفظ بھی آپ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. جی رائٹ. مسٹر اسامہ کا کویشچن ہے, میرے بچوں کا حافظہ کمزور ہے اور ایگزام کی وجہ سے وہ انڈر پریشر ہیں, وہ اس پریشر کو کیسے ٹیکل کریں اور اپنے حافظے کو کیسے وہ بہتر کر سکتے ہیں؟ اوکے اچھا, اس میں نا صدام 2 کویسچنس ہیں. ایک تو ایگزامس کے پریشر کو ڈسکس کیا گیا ہے اور دوسرے نمبر پر حافظے کو ڈسکس کیا گیا. اب پہلے میں ڈسکس کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اپنے حافظے کو, اپنی میموری کو کیسے بہتر کر سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ انسان جو اسٹریسفل ماحول میں رہتا ہے نا, اس کی میموری پہ, اس کے حافظے پہ اثر پڑے گا. جب ایک انسان اسٹریس میں رہتا ہے نا تو اس کے کوگنیٹو پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. کیوں امپیکٹ ہوتا ہے؟ وہ کسی بھی کام پہ فوکس نہیں کر پاتا, وہ کسی بھی کام پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتا, اور پھر اس کی یادداشت کمزور ہوتی ہے, اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنے حافظے کو بہتر کرنا ہے تو آپ کیا کریں, آپ اسٹریس فری ماحول میں رہیں. اسٹریس فری ماحول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو اسٹریس ملے گا نہیں. اسٹریس تو آپ کو ملے گا بیکاز اسٹریس از پارٹ اینڈ پارسل آف ایوری ونس لائف. ہر کسی کو اسٹریس ملتا ہی ملتا ہے. وہ اسٹریس کے جو ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ وہ اسٹریس ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے کمفرٹ زون سے نکال کے ہمیں تھرائیونگ زون میں, کریج زون میں لے کے جاتا ہے. سو کوشش کریں کہ اپنے بچے کو اسٹریس فری ماحول دیں, اور آپ کے اسٹریس فری ماحول دینے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ گھر میں کنڈیوسو ماحول ہو. آپ کے جو آپسی تعلقات ہیں, میاں بیوی کے آپسی تعلقات, بہن بھائیوں کے آپسی تعلقات, وہ اچھے ہوں, اور گھر میں جو لڑائی جھگڑے والا ماحول ہے, ٹاکسک ماحول ہے, وہ نہ ہو. وہ انسان جو ٹاکسک ماحول میں رہتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہوگا, اس کی یادداشت کمزور ہوگی, اس کا فوکس اور اس کی کنسنٹریشن بھی کمزور ہوگی. تو یہ تھا پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ آرگینک لائف اسٹائل جئیں. آرگینک لائف اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو روز 2 گھنٹے فزیکل ایکٹیویٹیز کرتا ہے, وہ انسان جو اپنے کمرے سے نکلتا ہے اور کھلے آسمان تلے کوئی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی کرتا ہے, یقین مانیں اس کا حافظہ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, اس پہ بڑی بڑی ریسرچز ہیں. اس پہ وہ ایک جان جی ریٹی کی کتاب بھی ہے, میرے ذہن میں ابھی اس کتاب کا نام نہیں آ رہا. اس کتاب میں اس نے ایک ریسرچ کا حوالہ دیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے 2 گروپس تھے. ایک گروپ وہ تھا کہ جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز کرتا تھا, جو فزیکل ایکٹیویٹیز کرتا تھا, اور ایک گروپ وہ تھا جو ہر وقت پڑھائی کرتا تھا اور جن کی لائف میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں تھیں. تو دیکھا یہ گیا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز کرتے تھے, جو کھلے آسمان تلے فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے تھے, جسمانی سرگرمیوں میں خود کو انوالو کرتے تھے, ان کی کوگنیٹیو سکلز, ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ ان اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں 30% زیادہ تھی جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں کرتے تھے. میں نے یہ چیز خود بھی آزمائی ہے کہ جب آپ فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر آپ کا برین بھی بہترین طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ سستی کاہلی محسوس کریں, آپ عام چیئر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں, تو پھر آپ کا جو ذہن ہے وہ بھی سست ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے کھلے آسمان تلے فزیکل ایکٹیویٹیز کرنے کا موقع دیں. تیسری اس میں چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی آرگینک ڈائٹ کو یقینی بنانا ہے. وین اٹ کمز اباؤٹ ڈائٹ, تو ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ایسی غذا دینی ہے, ایسی فوڈ دینی ہے کہ جو اس کے بدن کے لیے, اس کے جسم کے لیے فائدہ مند ہو. قرآن میں بھی اس بات کو باقاعدہ ڈسکس کیا گیا اور اس کو طیب غذا کہا گیا. طیب غذا کا مطلب یہ ہے کہ ایسی غذا, ایسی فوڈ جو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہو. اور وہ کون سی چیزیں فائدہ مند ہے؟ ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے وہ فائدہ مند ہے. زمین سے اناج بھی نکلتا ہے, زمین سے فروٹس اور یہ سبزیاں اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں وہ آپ کھائیں.
جو زمین سے نکل رہی ہے وہ کھا لیں, جو مشین سے نکل رہی ہے وہ آپ اوائڈ کر لیں. تو جب آپ مینوفیکچرڈ پروسیسڈ فوڈ کھائیں گے, ایسی فوڈ کھائیں گے جس کی شیلف لائف کو آرٹیفیشلی بڑھایا گیا ہے, تو یہ چیزیں آپ کے بچے کی جسمانی صحت پہ برا اثر ڈالیں گی. اینڈ وی ہیو سین سو مینی کیسز کے بہت سے بچے جب اپنے پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان بچوں میں لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں, لرننگ ڈسیبلٹیز لائک ڈسلیکسیا اور اس قسم کی بہت سی چیزیں. تو جب ہم نے ان کا سائیکو انالیسس کیا, ہم نے ان کا لائف اسٹائل دیکھا, تو ہم نے دیکھا کہ ان کی جو فوڈ چوائسیز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. وہ فوڈ چوائسیز کیا ہیں, وہ ہے جی نگیٹس ہیں, پیزا, برگر, شاورما, سافٹ ڈرنکس, انرجی ڈرنکس, بیکری آئٹمس اور بہت زیادہ ایسی فوڈ کے جس میں شوگر ایڈ ہے. سو جب آپ اس قسم کی فوڈ لیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سے بچوں کو کانسٹیپیشن کا سامنا ہوتا ہے. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 12 سال تک کی عمر کے 67% بچوں کو کانسٹیپیشن رہتی ہے, قبض رہتی ہے. اور جس انسان کو قبض رہتی ہے وہ قبض جو ہے وہ اس انسان کی ذہنی صحت کے لیے, جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو آپ اپنے بچے کو جب آرگینک ڈائٹ دیں گے تو اس کو آئرن کی کمی نہیں ہوگی, کیونکہ جن بچوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے ان بچوں کے برین کو پراپر آکسیجن نہیں ملتی اور ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. سو آپ اپنے بچے کو آئرن رچ ڈائٹ دیں, اور آئرن رچ ڈائٹ کے لیے کھجور بہت مشہور ہے. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ آپ ناشتے میں کھجور کھاؤ, یہ جسم کے اندرونی جراثیم کو ختم کرتی ہے. اور پھر یہ ایک بڑی سپر فوڈ ہے. میں اس کو سپر فوڈ اس لیے کہتا ہوں, میں کوئی نیوٹریشنسٹ تو نہیں ہوں, لیکن یہ کچھ میری ریسرچز ہیں, فائنڈنگس ہیں جو میں اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے کرتا ہوں. تو میں نے ان چیزوں کو اپلائی کیا ہے اور ہمیں اس کے بڑے پازیٹیو ریزلٹس ملتے ہیں. سو اپنے بچوں کو فروٹس دیں, آئرن رچ فوڈ دیں. پھر آپ اپنے بچے کو نا پانی کی کمی نہ ہونے دیں, ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. جب آپ سافٹ ڈرنکس لیتے ہیں تو سافٹ ڈرنکس کیا کرتی ہیں کہ اس میں چونکہ بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے, تو شوگر جو ہے نا وہ پانی کی کمی کر دیتی ہے. اور بہت سے بچے ویسے بھی کیا کرتے ہیں کہ پانی کم پیتے ہیں, سردیوں میں تو بچے ویسے ہی پانی کم پیتے ہیں, پیاس بھی کم لگتی ہے. اور ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے دماغ کو اگر 2% بھی پانی کی کمی ہے تو آپ کا برین جو ہے نا وہ سلو ہو جائے گا, آپ کو لیسنس اچھے سے یاد نہیں ہوں گے. کیونکہ جب بھی آپ پانی پیتے ہیں تو پانی سب سے پہلے وائٹل آرگنس کو جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ برین کی باری آتی ہے. تو آپ نے پانی کی کمی نہیں ہونے دینی. اچھا, اس میں جو نیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نا, اگر آپ نے اپنی یادداشت پہ کام کرنا ہے, حافظے کو بہتر کرنا ہے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی نیند جو ہے نا وہ بڑی بہترین ہونی چاہیے. آپ کی نیند بہترین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوالٹی سلیپ لینی چاہیے, آپ کو ریم سلیپ لینی چاہیے, ریپڈ آئی موومنٹ والی سلیپ لینی چاہیے, کہ آپ ایسی سلیپ لیں کہ آپ جو ہے نا آپ کو خواب آ رہے ہوں. لائک جب آپ اچھی کوالٹی کی سلیپ لیتے ہیں نا تو آپ مینٹلی فزیکلی خود کو ریجوینیٹ کرتے ہیں. آپ کی باڈی میں جو لیور ہے آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے, اور آپ جسمانی طور پر, ذہنی طور پر فریش ہو جاتے ہیں, ریجوینیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے مائنڈ اور باڈی میں جو بروکن سیلس ہیں وہ ریپیئر ہو جاتے ہیں. سو قرآن میں نیند کا بھی بار بار ذکر کیا گیا کہ اللہ ہے وہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم جو ہے نا رات کو آرام حاصل کرو, اور دن بنایا تاکہ تم دن کے وقت اللہ کا فضل تلاش کر سکو. لائک محنت مزدوری کرو اور حرکت میں آؤ اور معاش کی تلاش کرو. سو جو رات ہے, رات کو آپ بھرپور نیند لیں, اچھی کوالٹی کی سلیپ لیں. اور سلیپ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے سونے ہیں. سلیپ کی کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, سلیپ کی کوالٹی میٹر کرتی ہے. اگر کوالٹی سلیپ آپ 6 گھنٹے بھی لے رہے ہیں تو یہ انف ہے کہ آپ مینٹلی, فزیکلی اور ایموشنلی فٹ رہیں. سو اس میں جو نیکسٹ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جب اسٹڈی کر رہی ہوں تو اس وقت نا روشنی کا پراپر اہتمام ہونا چاہیے. لائک اچھی لائٹ میں اسٹڈی کریں, اور کمرہ ایسا ہو کہ جس میں پراپر جو ہے وہ وینٹیلیشن کا انتظام ہو, تازہ ہوا بھی آئے. تازہ ہوا اور روشنی کا آنا جو ہے وہ آپ کے حافظے کے لیے, چیزوں کو یاد کرنے کے لیے بہتر ہے. پھر اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ, لاسٹ والا پوائنٹ ہے کہ آپ ہر 40 منٹ کے بعد بریک لیں.
اٹس امپاسبل کہ آپ جتنے مرضی ذہین ہیں، آپ اگر 40 منٹ کے بعد بریک نہیں لیتے تو آپ مینٹلی تھک چکے ہوتے ہیں اور آپ کے جو مائنڈ کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. سو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ 40 منٹس کی بریک لیں، اور بریک آپ نے 3 گھنٹے کی نہیں لینی، آپ 5 منٹ 10 منٹ کی بریک لیں. اس 5 منٹ 10 منٹ کی بریک میں آپ نے سوشل میڈیا یوز نہیں کرنا، آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. سمپلی آپ کیا کریں کہ آپ بیلی بریتھنگ کر لیں، آپ ڈیپ بریتھنگ کر لیں. آپ 4-7-8 فارمولا یوز کرتے ہوئے جب ڈیپ بریتھنگ کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پہ جسمانی طور پر ایکٹیو محسوس کرتے ہیں. 4-7-8 فارمولا یوز کرتے ہوئے آپ نے ڈیپ بریتھنگ کیسے کرنی ہے کہ آپ نے ناک کے راستے سے 4 سیکنڈس میں سانس کو اندر لے کے جانا ہے اور آپ نے اپنی پوری باڈی کو اسٹریچ کرنا ہے، آپ نے اپنی پوری باڈی کو ٹائٹ کرنا ہے. پھر آپ نے 7 سے 8 سیکنڈس تک اپنی سانس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے اس کو ریٹین کرنا ہے. اور پھر آپ نے 8 سیکنڈس میں آہستہ آہستہ سلولی منہ سے اپنی سانس کو باہر نکالنا ہے، آپ نے ایکسہیل کرنا ہے. اور جب آپ ایکسہیل کر رہے ہوں گے، منہ سے سانس کو باہر نکالیں گے، تو آپ نے سلولی اپنی باڈی کو ریلیکس کرنا ہے، باڈی کو ڈھیلا چھوڑنا ہے. اور اس دوران اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آپ ویژولائز کریں، آپ تصور میں دیکھیں کہ جب آپ سانس لے رہے ہیں تو سکون آپ کے مائنڈ اور باڈی میں جا رہا ہے، اور جب آپ سانس باہر نکال رہے ہیں تو جتنی بھی تھکاوٹ ہے، جتنی بھی ایگزرشن ہے، جتنی بھی ٹائرڈنس ہے، وہ کالے دھوئیں کی صورت میں آپ کے مائنڈ اور باڈی سے نکلتی جا رہی ہے. تو یقین مانیں کہ آپ یہ 15 سے 20 بار 4-7-8 فارمولا یوز کرتے ہوئے ڈیپ بریتھنگ کریں گے تو آپ مینٹلی فزیکلی ریجوینیٹ محسوس کریں گے. اب جو اس کویسچن کا دوسرا پارٹ ہے نا، وہ ہے کہ ایگزام کا پریشر. دیکھیں بھائی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں باقاعدہ اس پہ ایک پورا پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں کہ پاکستانی ایگزامینیشن سسٹم کی کیا کیا فالٹ لائنس ہیں. میرے اختیار میں ہو تو میں تو میٹرک سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی ایگزام نہ ہی لوں. اور اگر آپ پوری دنیا کی جو ورلڈ پریکٹسز ہیں، جو دنیا کے ٹاپ کے کنٹریز ہیں جن کا ایجوکیشن سسٹم ہم مانتے ہیں کہ جی بہترین ہے، جو دنیا کے لیے ایک سٹینڈرڈ قائم کر چکے ہیں، وہاں پہ بھی 16 سال سے پہلے کسی بھی قسم کی فارمل اسیسمنٹس یا ایگزامس نہیں لیے جاتے. اور ایون کچھ کنٹریز میں تو 16 سال کے بعد بھی آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے ایگزام دینا ہے یا نہیں دینا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے اندر بھی یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، ماں باپ کے اندر بھی یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایگزام اسٹیج میں ہمارے بچوں کے معدے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر انگزائٹی آتی ہے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں، وہ سٹریس میں رہتے ہیں. اور یقین مانیں کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک ایگزامس کی پریپریشن پر ایک ویڈیو ڈالی اور وہ ویڈیو وائرل ہوگی، ملینز لوگوں نے اس کو دیکھا. اتنی کالز ہمیں آئیں کہ جی ہمیں بتائیں کہ ہم ایگزام کے پریشر سے کیسے نکل سکتے ہیں، ہم ایگزام کے سٹریس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. آئی بیلیو کہ اٹس آ رسپانسبلٹی کہ ہم اپنے پیرنٹس کو گائیڈ کریں، ان کو کوچ کریں کہ آخر ایگزام اسٹیج میں ان کے بچے انگزائٹی میں کیوں چلے جاتے ہیں، وہ سٹریس کو کیوں فیس کرتے ہیں، ان کے اسٹمک کیوں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. چونکہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ایگزام اسٹیج میں ہر 5 میں سے ایک بچہ شدید قسم کے سٹریس میں چلا جاتا ہے. اینڈ وی ہیو سین سو مینی اسٹوڈنٹس کہ وہ ایگزامینیشن ہال کے باہر وومٹنگ کر رہے ہیں اور لائک دے آر سفرنگ فرام کرونک اسٹریس یا انگزائٹی. تو جب آپ اس قسم کی سچویشن میں بچے کو دیکھتے ہیں تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ بجائے اس کے کہ ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کریں، ہمیں اس کی ریزنس کو دیکھنا ہے. اور آئی بیلیو جو میرا ایجوکیشن انڈسٹری کے ساتھ ایک ایکسپوئر ہے، میری جو فائنڈنگس ہیں، میں نے اپنی فائنڈنگس کو ان ڈیپتھ نالج میٹرکس کے ساتھ ایک پورے پوڈ کاسٹ میں شیئر کیا تھا. لیکن اگر میں 3-4 پوائنٹس ابھی بتا سکوں کہ بچے ایگزامس کے دوران سٹریس میں کیوں چلے جاتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو ایگزام کے سٹریس سے زیادہ اس کے آؤٹ کم کی فکر ہوتی ہے کہ اگر ہم لیٹ سے کہ ایگزام میں ڈیلیور نہ کر سکے تو ہمارے نمبر نہ آئے، تو ان کے اندر ایک فیئر آف فیلئر، فیئر آف ریجیکشن ہوتا ہے، فیئر آف لاس ہوتا ہے. اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ فیل ہو گئے تو وہ ایک ایسی بند گلی میں چلے جائیں گے کہ جہاں سے وہ نہیں نکل سکیں گے. پھر سوسائٹی کا پریشر، پیئر پریشر، کزنس کا پریشر، اسکول کا پریشر، کالج کا پریشر. اور پھر موسٹلی پیرنٹس تو بچوں کو پڑھاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کے اوپر ایک ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ بچوں نے ان کو پڑھ لکھ کے نوکری کر کے پے بیک کرنا ہے. سو آپ دیکھیں کہ
اس ایگزامینیشن سسٹم کی سب سے بڑی فالٹ لائن یہ ہے کہ ٹیچرز اسٹوڈنٹس کورس کو ڈسکور کرنے کے بجائے کورس کو کور کرتے ہیں، اور کس کورس کو کور کیا جاتا ہے؟ وہ کورس، وہ چیزیں، وہ کویسچنس جو کہ امتحان میں آنے ہیں۔ آپ کے پاس یہ آزادی ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ کورس کو تھورولی ڈسکور کر سکیں، بچوں کا جو نالج میٹرکس ہے، ان کا جو کوگنیٹیو لینڈسکیپ ہے وہ رچ ہو سکے اور ان کو پتہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ بورڈ کے ٹاپرز کو کھڑا کر لیں، آپ یہ جتنے بھی ہائی اچیورس ہیں آپ ان کو کھڑا کر لیں اور آپ ان کو کہیں کہ بھئی آپ نے جو بھی پڑھا ہے نا، آپ اسٹیج پہ آ کے اس کو ایکسپلین کر دیں، آپ اس کو سمجھا دیں۔ تو اس میں موسٹلی ایسے ٹاپرس اور ہائی اچیورس ہوں گے کہ جو ان چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، چونکہ یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے یہ راٹ لرننگ کی بنیاد پہ کھڑا ہے، جس میں آپ کی میموری سکلز جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہیں، کہ جو جتنا اچھا رٹا لگا لیتا ہے وہ اتنے اچھے نمبر لے لیتا ہے۔ پھر اس میں دیکھیں کہ یہ ایگزامینیشن سسٹم آپ کے ریٹن ایکسپریشن کو دیکھتا ہے، کہ لائک آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول کو نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کسی ٹاپک کو کتنی اچھے انداز سے سمجھا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کسی ٹاپک کو کتنے اچھے انداز سے رٹا لگایا اور کتنے اچھے انداز سے آپ نے اس کو پیپر میں لکھا ہے۔ اب اس میں اگر ایک بچے کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، اگر ایک بچہ بیمار ہے، اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ چل رہا ہے، اور ایگزام ڈے پہ اگر وہ اپنی انڈرسٹینڈنگس کو ریٹن ایکسپریشن میں اچھے سے نہیں پریزنٹ کر پایا تو اس کے نمبر نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے نمبر نہیں آئیں گے تو سوسائٹی کا ایک پریشر آئے گا، پیرنٹس کا پریشر آئے گا، تو یہ چیزیں سوچ کے بھی بچوں کو ڈپریشن ملتا ہے۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک بچے کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو لیکن اس کے اندر رائٹنگ سکلز نہ ہوں، وہ چیزوں کو اچھے سے نہ لکھ سکے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ زیرو ہو لیکن اس کا جو ریٹن ایکسپریشن ہے وہ بہت اچھا ہو، اس کا رٹا بہت اچھا ہو۔ چونکہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں نمبر لینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں یہ بات تھیوریٹیکلی نہیں کر رہا، میں یہ بات پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ، بڑی پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ نمبر لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے خود بڑے نمبر لیے ہیں، کیونکہ آپ اچھا رٹا لگائیں، آپ اپنی میموری سکلز کو یوز کریں، آپ کے پاس پیپر پریزنٹیشن سکلز ہوں تو آپ نمبر لے لیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بورڈ ٹاپرس ہیں آپ دیکھ لیں، یہ کتابوں کو ایسے گھول کے پیتے ہیں کہ جیسے آپ قرآن کو یاد کرتے ہیں نا، ایسے انہوں نے کتابوں کو یاد کیا ہوا ہوتا ہے۔ اینڈ آئی نو اف آئی ریممبر کہ دیر واز اے گائے ان مائی کلاس وین آئی واز اسٹڈنگ ان میٹرک، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ پورے میتھ کے کویسچنس کو بھی رٹا لگاتا تھا اور اس کو میتھ کے کویسچنس کے آنسرس بھی یاد ہوتے تھے۔ ہم اس کو کہتے تھے نا بھائی فلاں کویسچن ہے، اس کا کیا جواب ہے، تو وہ کہتا تھا جی اس کا یہ جواب ہے، تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے، یار یہ بڑا ذہین ہے۔ تو اس ٹائم ہم چونکہ بیوقوف تھے تو پتہ نہیں تھا، وہ ذہانت نہیں تھی، وہ سارے کا سارا رٹا تھا۔ تو اس میں یہ ہے بھائی کہ بچے جو ہے نا وہ ایگزام سے زیادہ اس کے آؤٹ کمز کو سوچ کے جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب نمبر نہیں نہ آئیں گے تو پھپھو کو کیا منہ دکھائیں گے، اور پھر لوگوں کو کیسے فیس کریں گے، جو ہمیں ہیوملیٹ کیا جائے گا، جو ہماری تذلیل کی جائے گی، اور پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اگر میٹرک میں نمبر نہ آئے، اگر آپ کے ایف ایس سی میں نمبر نہ آئے تو آپ کی زندگی تو تباہ ہے۔ تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، بڑے کھلے عام کہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ جو ہائی اچیورس ہیں، جو ٹاپرس ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ نوکریاں کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ایوریج نمبر لینے والے ہیں دے آر بزنس جائنٹس، وہ بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں، دے آر انٹرپرینیورس، اور دنیا میں جتنے بھی لائک بیک بینچرس ہیں دے ہیو آؤٹ شائن ان آل فیلڈس، اور وہ بہترین پرفارم کر رہے ہیں۔ سو اس میں آپ کو کوئی اتنی فکر مندی والی بات نہیں ہے۔ مجھے نا ایسی بہت سی کالز آتی ہیں، لائک چونکہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہمارے سوشلز پر موجود ہیں، تو بہت سی مدرس، بہت سے بچے پریشان ہوتے ہیں کہ سر سبق نہیں یاد ہو رہا، پڑھائی نہیں ہو رہی، میں 6 گھنٹے نہیں پڑھائی کر سکتا، کورس اتنا ہے، کیا کریں، ماں باپ پریشان ہیں، اکیڈمیز رکھوائی ہوئی ہیں، صبح اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، شام کو اکیڈمی آ رہے ہیں، گھر آ کے پڑھ رہے ہیں، پھر مطلب اتنا پریشر ہے کہ اگر نمبر کم آئے تو میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ اس سارے کے سارے سینیریو میں ایک بچہ پس رہا ہوتا ہے، لائک اس کی ڈیلی روٹین میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے، کیونکہ سسٹم نے اور ماں باپ نے اور سوسائٹی نے اس کو اتنا پیرالائز کر دیا ہے اس نمبر کی ریس میں، گریڈ کی ریس میں، کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر نمبر اور گریڈس نہ آئے تو میری زندگی تباہ ہے۔ سو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا پڑھنے کا مزاج اچھا ہے، پڑھائی کریں، اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو اتنا پڑھ لیں کہ آپ پاس ہو سکیں، اور اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ زندگی میں انسان فیلیئرس جو ہے وہ فیس کرتا ہے، اور فیلیئرس آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ اب اس میں نا میں ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں
اگر ایک بچہ ہے نا کہ وہ بہت زیادہ اسٹریس محسوس کر رہا ہے, جیسا کہ ہمیں نا ان باکس میں بڑے ایسے کویسچنز آتے ہیں کہ سر میرے پیپر ہیں, مجھے بتائیں میں کیا کروں, تو ہم پھر ان کو وائس نوٹ میں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھیں, مطلب پیپر ہیں تو پڑھائی کریں. اب دیکھیں اگر ایک بچہ ہے 1 مہینے بعد اس کا پیپر ہے, فزکس کیمسٹری بایو میتھس کا کوئی پیپر ہے, اور وہ پریشان ہے کہ جی پتہ نہیں کیا بنے گا, تو بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی بھی کام, کوئی بھی چیز آپ کو پریشانی دیتی ہے نا, تو آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس پریشانی سے نکلنا کیسے ہے, آپ کے پاس اس کا پلان آف ایکشن کیا ہے, آپ نے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے اس اسٹریس سے نکلنا کیسے ہے. اب اگر ایک بچے کو ایگزام کا پریشر ہے اور اس کو یہ چیز اسٹریس دے رہی ہے کہ اس کا پیپر ہے, تو بھائی اس اسٹریس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بھائی محنت کر لیں, آپ پڑھائی کر لیں. آپ پڑھائی کریں گے, جتنی اچھی آپ کی تیاری ہوگی, جتنی اچھی آپ کی پریپریشن ہوگی, اتنی آپ کانفیڈنس کے ساتھ ایگزامس میں اپیئر ہوں گے. سو ایک اسٹریس ہوتا ہے نارمل اسٹریس, ایک اسٹریس ہوتا ہے کہ آپ ایگزام کو اپنے سر پہ سوار کر لیں. تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں جو اسٹریس ہے نا, جو نارمل اسٹریس ہے وہ لینا چاہیے. وہ آپ اسٹریس لیں گے تو پھر آپ نرم گرم بستروں سے نکل کے آپ اسٹڈی ٹیبل تک آئیں گے اور آپ پڑھائی کریں گے. لیکن اگر آپ وہ اسٹریس نہیں لیں گے, آپ بالکل ایزی ہو جائیں گے, تو پھر آبویسلی اماں ابا آپ سے پوچھیں گے اور رزلٹ ڈے پہ جو ہے نا آپ ادھر ادھر منہ چھپاتے پھریں گے. تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا اسٹریس لیں اور لے کے پھر آپ پڑھائی کی طرف آئیں. اور پھر پڑھائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے واقعی پڑھنا ہے, یہ نہیں ہے کہ کتاب آپ نے رکھی ہوئی ہے اور نیچے موبائل چل رہا ہے, نیچے انسٹاگرام یوز ہو رہا ہے, نیچے جو ہے نا آپ کسی جانو مانو سے چیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ایگزام اسٹریس ہے تو اس کو اس تناظر میں دیکھ لیں, اس کو بڑے کینوس پہ دیکھیں کہ اسٹریس لینا بھی ہے اور اسٹریس نہیں بھی لینا. اتنا اسٹریس لینا ہے کہ تیاری کر لیں, لیکن اتنا بھی اسٹریس نہیں لینا کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اسٹیک پہ چلی جائے. نیکسٹ کویسچن لیں جی پلیز. ایک خاتون کا کویسچن ہے, 10 سال سے ریلیشن شپ میں رہی مگر شادی نہیں ہو سکی. شادی کے بعد بھی اس سے تعلق رہا کیونکہ میرا ہسبینڈ مجھے وقت نہیں دیتا تھا, اور اب مجھے نئے دوست بنانے کی عادت پڑ گئی ہے. اوکے, اور اس عادت سے میں چھٹکارا پانا چاہتی ہوں. اوکے, اچھا بھائی ایسا ہے کہ اس طرح کے نا ہمارے بہت سے کلائنٹس بھی ہوتے ہیں اور لڑکے بھی ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. وی ہیو سین کہ بہت سے بچے اپنی ٹین ایج میں کسی نہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بناتے ہیں, اور وہ ریلیشن شپ 4 سال 5 سال چلتا ہے, 6 سال چلتا ہے, 10 سال چلتا ہے, اور پھر جب شادی کی باری آتی ہے تو یہاں لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی اماں ابا نہیں مانیں. تو میں یہ جو آپ کی بات سمجھ پایا ہوں نا, اس کی روشنی میں اس پہ کھل کے ذرا بات کرتا ہوں کہ دیکھیں فرسٹ آف آل تو وی ہیو ٹو سی ان اے ڈیپر وے کہ ایسی ضرورت ہی کیا پیش آتی ہے کہ ایک نوجوان لڑکا لڑکی جو ہے کسی حرام تعلق کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بچے کی ایموشنل نیڈز پوری نہیں ہوتی, اس کو پیار, محبت, شفقت اور اعتماد نہیں ملتا, تو اس کے اندر افیکشن ڈیفیسٹ, ٹرسٹ ڈیفیسٹ, اٹینشن ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے. یہ وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایموشنل سٹارویشن پیدا ہوتی ہے. یہ وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جذباتی بھوک پیدا ہوتی ہے, اس کا ایموشنل کب فل نہیں ہوتا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ بھوک کسی بھی چیز کی ہونا آپ کو حلال اور حرام کی تمیز بلا دیتی ہے. اگر تو آپ ولی ہیں تو پھر تو آپ اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتے ہیں, اور آپ اپنی اس بھوک کی حالت میں بھی حلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. لیکن ہم تو چونکہ بڑے گناہ گار لوگ ہیں, تو ہم نے تو موسٹلی یہی دیکھا ہے کہ وہ بچے جو گھر میں انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس دیکھتے ہیں, اماں ابا کو لڑتے جھگڑتے دیکھتے ہیں, جن کو اپنے ماں باپ سے پیار, محبت, شفقت نہیں ملتی, تو وہ بچے جذباتی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں. ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کسی کو دل میں اتارنا اور کسی کو اپنے دل سے اتارنا. وہ کسی کو بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی وہ فلیٹ ہو جاتے ہیں, کسی سے تعلق بنا لیتے ہیں, اور پھر ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کسی سے تعلق توڑنا. لائک چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جانا, تعلق ختم کر دینا, مرنے مارنے کی باتیں کرنا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کے بہت سے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں. اب ان کے کیس میں جو انہوں نے بتایا کہ جی ایک لڑکے کے ساتھ ان کا 10 سال تعلق رہا اور شادی کے بعد بھی رہا, تو پھر شادی کے بعد بھی اگر آپ اس کے ساتھ تعلق میں تھیں تو ایک تو آپ نے اپنے خاوند سے خیانت کی ہے. اب اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی کسی وجہ سے, تو اب آپ کو اس وقت اس ایموشنل ٹراما سے نکلنا چاہیے تھا. آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا کہ مجھے وہ نہیں ملا,
تو مجھے اب موو آن کرنا چاہیے. جب ہم اس ایموشنل ٹرموائل کو, اس ایموشنل ٹراما کو اچھے سے ہینڈل نہیں کرتے تو ہم ماضی میں گرے رہتے ہیں, ہم ماضی میں رہ کے انہی یادوں میں گرے رہتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم شادی کرنے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں کہ اس ناجائز تعلق کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور اس میں اگر آپ کنٹینیو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دین کے فریم ورک کی وائلیشن کی ہے. دیکھیں جو اسلام ہے نا, اسلام 2 چیزوں میں بڑا سخت ہے. میں نے قرآن کو جب ترجمے سے پڑھا اور میں دیکھتا ہوں کہ رب کی ذات جو ہے نا وہ اپنی ذات کے حوالے سے بار بار یہ بات کرتی ہے کہ کون ہے وہ جس نے تمہیں پیدا کیا, اس کائنات کو پیدا کیا. اور پھر رب کی ذات للکارتی ہے مشرکوں کو, کافروں کو, کہ جن لوگوں کو تم پوچھتے ہو, جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو, وہ تو ایک مکھی کا بال بھی پیدا نہیں کر سکتے. رب کی ذات جو ہے نا وہ ہر چیز کی معافی دے سکتی, شرک کی معافی نہیں دے سکتی. اسی طرح رب کی ذات نے جو ہمیں دین دیا ہے, دین اسلام جو ہے نا اپنے سیکس ڈسپلن میں بہت سخت ہے. اور ایک ہیلدی معاشرے کے قیام میں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے سیکس ڈسپلن میں کسی بھی قسم کے انڈسپلن رویوں کو نہ لے کے آئیں. مطلب آپ نے جو اسلامک فریم ورک ہے نا اس سے باہر نہیں نکلنا. اب اگر ایک عورت شادی کرتی ہے اور شادی کے باوجود بھی وہ کسی مرد سے ناجائز تعلق قائم کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کے سیکس ڈسپلن کو وائلیٹ کیا ہے. اور اب اگر وہ یہ کام کر رہی ہے تو اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا, یہ بات یاد رکھیے گا. اب انہوں نے جو بات کہی ہے نا کہ میں شادی کے بعد ایک مرد سے تعلق میں رہی, پھر میں دوسرے سے, پھر میں تیسرے سے, اور اب مجھے جو ہے نا وہ نئے لڑکوں کے ساتھ تعلق بنانے کی ایڈکشن ہو چکی ہے, تو مجھے بتائیں میں اس سے کیسے نکلوں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کسی بھی ناجائز تعلق میں آتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے, اسٹارٹ میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے دوسرے انسان کو جاننے کی. آپ رات دن جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں, چیٹ کرتے ہیں, آپ گپ شپ لگاتے ہیں. اور جب بھی آپ کسی نامحرم لڑکی یا لڑکے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ڈوپامن پیدا ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے اندر اینڈورفن پیدا ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے اندر آکسیٹوسن پیدا ہو رہا ہوتا ہے. جب ڈوپامن سپائک کرتا ہے, آکسیٹوسن سپائک کرتا ہے تو آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, آپ کو لذت مل رہی ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا, $1,000,000 کی بات کرنے لگا ہوں کہ جب بھی ہم لذت کی بات کریں گے نا تو لذت کا تعلق جو ہے نا وہ حس کے ساتھ ہوگا. آپ کھانا کھائیں گے آپ کو لذت آئے گی, آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں گے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, اپنی مرضی سے دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ کو لذت ملے گی. آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ بات کر رہے ہیں جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کرنے کی بھی لذت آئے گی. اسی طرح جب ایک انسان کو اپنی مرضی کا انٹیمیسی لیول ملتا ہے, وہ کسی کے ساتھ فزیکلی انٹیمیٹ کرتا ہے تو اس کو جسمانی لذت ملتی ہے. جو لذت ہے نا, لذت کو جب بھی آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے, آپ کے اندر یاسیت پیدا ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ آج ماڈرن ورلڈ میں ہم نے لذت کو ہیپینس کے ساتھ مکس کر دیا ہوا ہے, ہم نے لذت کو خوشی کے ساتھ مکس اپ کر دیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص سے میری بات ہوگی, فلاں شخص کے ساتھ میں ملوں گا یا ملوں گی تو مجھے خوشی ملے گی. یہ بات یاد رکھیں کہ خوشی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لذت ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جب آپ اپنی مرضی کے انسان سے ملنا چاہتے ہیں, آپ اپنی مرضی کے انسان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی مرضی کا کھانا کھانا چاہتے ہیں, آپ اپنی مرضی کی کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لذت ملتی ہے. کیونکہ آپ کی باڈی میں ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں کہ جو آپ کو اس وقت لذت دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ لذت لیتے ہیں تو لذت جو ہے نا یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے. لذت جب آپ لیتے ہیں تو اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ چند لمحوں سے لے کے چند گھنٹے ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس کو خوشی کا نام دے کے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بھاگتے چلے جاتے ہیں. اب یہ جو لڑکے لڑکیاں حرام تعلق میں جاتے ہیں وہ خوشی کے نام پہ لذت لے رہے ہوتے ہیں, اور لذت جو ہے وہ ہمیشہ ختم ہونے والی چیز ہے. اس کا ڈیوریشن جو ہے نا وہ بہت ہی لمیٹڈ سا ہوتا ہے, اور پھر جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے اندر یاسیت, مایوسی, افسردگی پیدا ہوتی ہے. اب یہ جو لڑکیاں لڑکے حرام تعلق میں جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک لڑکے کے ساتھ ان کی بات ہوئی, وعدے وعید ہوئے, آپ نے اپنا سب کچھ اس پہ قربان کر دیا, آپ کی ہوس پوری ہوئی, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا اگر دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو اگنور کر رہا ہے تو وہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا. کیونکہ سٹارٹ میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کوئی بھی جو حرام تعلق ہے نا
اس میں دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے, اور وہ غرض کیا ہوتی ہے؟ وہ جنسی لذت ہوتی ہے. میں اب کھل ڈل کے بات کروں گا, اس میں کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے کون سا کسی نامحرم لڑکے یا لڑکی سے مل کے آپ نے کون سا نیوٹن کے سیکنڈ لا آف موشن کو یا آپ نے آئنسٹائن کی جو ہے نا وہ تھیوریز کو ڈسکس کرنا ہے, آپ نے وہیں مطلب ویئرڈ قسم کی باتیں کرنی ہیں, آپ نے ایسی گپ شپ لگانی ہے جس سے آپ کو لذت ملے. تو سٹارٹ میں آپ ایک دوسرے کو ٹائم دے رہے تھے, آپ ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر رہے تھے. جب آپ کی جنسی ہوس لذت پوری ہوگی, آپ لذت کی انتہا کو پہنچ کے آپ نے پلیئر میکسیمائزیشن کو اچیو کر لیا, تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ یار یہ تو بس ٹھیک ہے, ایک دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ, پھر آپ کے لیے وہ انسان امپورٹنٹ نہیں رہا. یا آپ نے اس کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا یا اس نے آپ کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا. تو پھر اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کسی دوسرے کے پاس جائیں گے, پھر تیسرے کے پاس جائیں گے. لیکن ہر دفعہ آپ کو لذت تو ملے گی لیکن آپ کو خوشی نہیں ملے گی. جب آپ کو خوشی نہیں ملتی تو آپ کی زندگی میں بے چینی بے سکونی رہتی ہے اور آپ کو اس لذت کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا, آپ ڈرگ ایڈکٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ڈرگ لیتے ہیں, ان کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, وہ اس کے بغیر رہ نہیں پاتے. اسی طرح جب آپ کو نئے نئے رنگ کے لڑکوں اور لڑکیوں سے ملنے کی عادت ہو جائے نا, تو پھر آپ کو ان کی لت لگ جاتی ہے, آپ کو ان کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے. یہ جو ہم لاسٹ ٹائم ایکسٹرا میریٹل افیئرس پہ بات کر رہے تھے نا, تو ہمیں بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ جی میرا خاوند پہلے ایک لڑکی کے ساتھ 6 مہینے تعلق میں رہتا ہے, پھر وہ دوسری, پھر وہ تیسری. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لذت کی ایک لت لگ چکی ہوتی ہے, تو آپ اس لذت کے پیچھے پیچھے پھر رہتے ہیں. تو آئی بلیو کہ اگر ایک انسان نے بلسفل خوشگوار زندگی جینی ہے, اگر ایک انسان کو اطمینان چاہیے, اگر ایک انسان کو سکون قلب چاہیے, تو سکون کا تعلق, اطمینان کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے. چونکہ آپ کا جو وجود ہے, آپ کے وجود کا ایک حصہ آپ کا دماغ ہے, ایک جسم ہے, ایک دل ہے اور ایک روح ہے. آپ جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں, جب بھی آپ کوئی بھلا کام کرتے ہیں, تو آپ کی روح خوش ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو آپ کی روح آپ کے اندر ایک بے چینی بے سکونی پیدا کرتی ہے. پھر رب کی ذات نے ہمارے اندر ایک انٹرنل میٹر لگایا ہوا ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں, کہ ہمارے ایک ضمیر کی بھی آواز ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی برا کام کرتے ہیں, وہ کام جو اسلامک فریم ورک سے یا اخلاقیات سے گرا ہوا ہو, تو اندر کا میٹر, اندر کا ضمیر ہمیں جگاتا ہے, ہمیں ملامت کرتا ہے, جس کو ہمارا نفس ہمیں ملامت کرتا ہے, جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. سو آپ کا نفس جب آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور آپ وہ برا کام کر چکے ہوتے ہیں, اور آپ کا نفس لوامہ آپ کو ملامت کرتا ہے کہ آپ نے یہ برا کام کیوں کیا ہے. سو جب بھی آپ اچھا کام کریں گے, آپ کی روح خوش ہوگی, آپ کے اندر ایک اطمینان آئے گا. اور جب بھی آپ برا کام کریں گے تو آپ کے اندر بے چینی آئے گی, آپ کی روح بے چین ہوگی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی انسان برا کام کرتا ہے نا, تو اس کے اندر ایک بے چینی بے سکونی سی آ جاتی ہے. اور اگر آپ مسلسل برے کاموں میں انوالو ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو پلیجر ملے, لیکن ان دی لانگ رن جو ہے وہ آپ کی زندگی میں افسردگی ہوتی ہے, آپ کی زندگی میں مایوسی نا امیدی ہوتی ہے, آپ کی زندگی میں یاسیت ہوتی ہے. اور جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں, پھر آپ کی پروفیشنل لائف, آپ کی فیملی لائف, آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے. سو اگر آپ نے دنیاوی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے, آپ دنیاوی طور پر اخروی طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو آپ کو اخلاقی لحاظ سے آپ کو سیکس کے ڈسپلن میں بہت زیادہ ڈسپلن ہونا پڑے گا. اگر آپ میرڈ ہیں, اگر آپ سنگل ہیں, آپ مرد ہیں, آپ عورت ہیں, جینڈر ڈسکریمنیشن کیے بغیر میں یہ کیٹاگوریکلی کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا ہے, اگر آپ نے اپنے اندر خوشی کے احساس کو پانا ہے, تو آپ جب بھی کسی انسان کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلق قائم کرتے ہیں, تو اس حرام تعلق میں آپ کو وقتی پلیجر تو ملے گا, لیکن آپ کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا. آپ اپنی شخصیت کو انالائز کریں. اگر آپ کے اندر ایک ایموشنل سٹارویشن ہے, آپ کے اندر جذباتی بھوکا پن ہے, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی نامحرم لڑکے لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کریں اور آپ کے پاس یہ ایویڈنس ہو کہ کیونکہ میرے اندر تو ایموشنل سٹارویشن ہے, میری جذباتی ضرورت میرا خاوند میری بیوی پوری نہیں کرتی, یا میری جو فزیکل نیڈس ہیں, وجودی ضروریات ہیں, میرا خاوند یا میری بیوی پوری نہیں کرتا یا کرتی, تو اب میرے پاس ایک لائسنس ہے کہ جی میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی طرف جاؤں گا, میں ناجائز تعلق کی طرف جاؤں گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو اپنی پرسنالٹی کو انالائز کرنا چاہیے. آپ کو جو بھی ضرورت پوری کرنی ہے, آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں, آپ اپنے ہسبینڈ کے پاس جائیں, اور کبھی بھی سکون اور خوشی کی تلاش میں
آپ ناجائز تعلق کی طرف مت جائیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ سارے کا سارا جو ناجائز تعلق ہے یہ ہوس کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے. جیسے ہی دونوں میں سے کسی ایک کی ہوس پوری ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں. یقین مانیں صدام, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایز اے سائیکو تھراپسٹ, میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ اتنی اچھی فیملیز کی لڑکیاں, اتنے اچھے لڑکے جو بڑی ہی پازیٹیولی اپنی لائف میں پروسیڈ کر رہے تھے, گرو کر رہے تھے, ان کی لائف میں ایک ایسا لڑکا, ایک ایسی لڑکی آئی, ان کے ساتھ ان کا ایک ناجائز تعلق بنا. وہ ناجائز تعلق بناتے ہوئے انہوں نے تمام حدوں کو, اللہ کی حدوں کو عبور کیا, وہ زنا کی طرف گئے, اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جب ہوس پوری ہوئی ان کی زندگی میں اتنا ڈپریشن آیا کہ وہ اس ڈپریشن کی وجہ سے زندگی میں موو آن نہیں کر سکے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ایکٹ کی وجہ سے ان کی زندگی میں بڑی نیگیٹو چینجز آتی ہیں. تو آئی بلیو کہ جی بندے کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اور آپ کیا کریں کہ اپنی ذات پر کام کریں. اپنی جو سیلف ہے جب آپ اس کو سمجھتے ہیں, اس کو مینیج کرنا سیکھتے ہیں, تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کے خلاف کیسے چلنا ہے. اگر آپ کا نفس آپ کو برائی پہ مجبور کرتا ہے, جو آپ کا نفس امارہ ہے, اگر آپ کو وہ برائی کرنے پہ مجبور کرتا ہے تو آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں, جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. تو آئی بلیو کہ جی یہ بندے کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ سکون اور خوشی کے لیے تو پھر ان چیزوں سے بچنا پڑتا ہے. آپ کو ہر ایسے برے کام سے بچنا پڑتا ہے کہ جو برا کام آپ کے اندر یاسیت لے کے آئے, افسردگی لے کے آئے. نیکسٹ کویسچن کریں جی. ہمارا نیکسٹ کویسچن, سر میری 2 شادیاں ہوئیں مگر دونوں ناکام رہیں, اور ناکامی کی وجہ پورن ایڈکشن ہے. میں اب تیسری شادی کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس شادی سے پہلے میں پورن ایڈکشن سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں. اوکے, تو مجھے گائیڈ کریں. اچھا صدام, ایسا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں نا ہم نے ایکسٹرا میریٹل افیئرس پہ بات کی تھی, اور ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی ریزنس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے ایک ریزن ڈسکس کی تھی پورنوگرافی, کہ جب ایک انسان کو پورنوگرافی کی ایڈکشن ہوتی ہے تو اس ایڈکشن کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اس کے کچھ نتائج, کچھ نیگیٹو ریپرکشنس ہوتے ہیں, اور ان نیگیٹو ریپرکشنس میں سے, ان بدترین نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ازدواجی زندگی کو ہیلدی انداز میں کیری نہیں کر پاتے. آئی آلویز بلیو کہ میں جب بھی کسی مسئلے کو ڈسکس کرتا ہوں نا, تو میں اس کو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ ڈسکس کرتا ہوں کہ میرا جو سننے والا یا دیکھنے والا ویور ہے نا, اس کو پتہ چلے کہ یہ مسئلہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے. دیکھیں صدام, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو پورنوگرافی ہے نا, یہ دنیا میں $1 بلین کی انڈسٹری ہے, اور اس انڈسٹری کی وجہ سے دنیا میں کروڑوں نوجوان ہیں جو اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں, جو اپنی فیملی لائف کو برباد کرتے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان, ایران, سعودی عربیہ سمیت دنیا کے کچھ کنٹریز میں بہت زیادہ پورن دیکھا جاتا ہے, اور پاکستان دنیا میں پورن دیکھنے میں صف اول میں آتا ہے. اور پھر پاکستان میں نہ صرف ہیومن پورن دیکھا جاتا ہے بلکہ جو اینیمل پورن ہے اس کو بہت زیادہ ریسرچ کیا گیا ہے. پھر اگر میں اس کو تھوڑا سا مزید دیکھوں تو آپ دیکھیں کہ 2023 میں جن پرسنالٹیز کو گوگل پر سرچ کیا گیا وہ موسٹلی ایسی خواتین تھیں کہ جو ایسا کنٹینٹ پروڈیوس کرتی تھیں جس کنٹینٹ سے سافٹ پورن دیکھنے کو ملتا تھا. لائک آئی مین, اگر آپ ایسا کنٹینٹ ڈال رہے ہیں کہ جس میں آپ کی باڈی ریویل ہو رہی ہے, جس میں آپ ایسے جیسچرز, آپ ایسے پوسچرز دے رہے ہیں کہ جس سے آپ دوسروں کو ٹریگر کر رہے ہیں کہ وہ پورن دیکھیں, تو سوشل میڈیا پہ, گوگل پہ ان فیمیل پرسنالٹیز کو بہت زیادہ سرچ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ آخر پاکستانی نوجوان کیوں اتنا پورن کو دیکھنے کے بارے میں کیوروسٹی رکھتا ہے, اس کے اندر کیوں اتنی دلچسپی ہے, وہ کیوں اپنا وقت اس میں برباد کرتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے نوجوانوں کے پاس نا کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سپورٹس گراؤنڈس ہیں وہ ویران ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سپورٹس فیسلٹیز ہے ہی نہیں. ایون آپ پاکستان کی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں دیکھیں, وہاں پہ سپورٹس کمپلیکس نہیں آپ کو ملتے. آپ سکولز میں دیکھیں, وہاں پہ سکولز میں سپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں. سال میں ایک دفعہ آپ کو ایک سپورٹس ڈے یا سپورٹس ویک آبزرو کرنے کو ملتا ہے. تو جب سپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تو نوجوانوں کی جو انرجیز ہیں ان کو چینلائز کرنے کا موقع نہیں ملتا.
پوری دنیا میں جتنے بھی جو ٹاپ کے کنٹریز ہیں, جو ترقی یافتہ ملک ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے کئی دوست ہیں وہ امبیسڈرس ہیں, ڈپلومیٹس ہیں, اور جب میری ان سے گپ شپ ہوتی ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کنٹری کی جو سوشل ڈائنامکس ہیں, جو ان کا ایڈمنسٹریٹو کنسٹرکٹ ہے, میں اس کے بارے میں جانکاری کرنے کی کوشش کروں. تو آئی گیٹ ٹو نو کہ دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک میں وہ نوجوانوں کے لیے پورے سال کے ایسے کیلنڈرز کو آرگنائز کرتے ہیں کہ جس میں نوجوانوں کو ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جاتا ہے کہ ان کی جو انرجیز ہیں وہ چینلائز ہوں. اب یہ جو سیکس ہے نا, یہ ایک بہت بڑی انرجی ہوتی ہے. اس انرجی کو اگر آپ پازیٹیولی چینلائز کریں تو آپ بڑے بڑے گولز اچیو کر لیتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو انٹرٹینمنٹ کے کوئی ذرائع نہیں ملتے, ان کی انرجیز کو چینلائز نہیں کیا جاتا, ان کو سپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ملتی. تو ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھتے ہیں, جب آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, جب آپ کے کمرے میں لیپ ٹاپ موجود ہے اور آپ سوشل میڈیا پہ سافٹ پورن دیکھ رہے ہیں, یہ چیزیں آپ کو ٹریگر کرتی ہیں اور آپ ان چیزوں سے ٹریگر ہو کے پھر آپ جب ایک دفعہ اس چیز کو دیکھتے ہیں, آپ کے اندر ڈوپامین سپائک ہوتا ہے, آکسیٹوسن, اور پھر جناب یہ جو انڈورفن سپائک ہوتا ہے, آپ کو لذت ملتی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ لذت کسی بھی چیز کی ملے نا, تو آپ اس لذت کو لیتے ہوئے اپنے مائنڈ کو فریز کر بیٹھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ بہت مزے کا کھانا کھا رہے ہو نا, تو اس مزے کا کھانا کھاتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے بھوک کتنی ہے, یا ہم ابھی بھوک کو رکھتے ہوئے کھانا چھوڑ دیں. ہم کھاتے چلے جاتے ہیں, جب تک ہمارا پیٹ فل نہیں ہو جاتا ہم کھانا نہیں چھوڑتے. اسی طرح جو لذت ہے نا, لذت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ مل رہی ہوتی ہے نا, تو ہم اس لذت کو لیتے لیتے اس کی میکسیمائزیشن کی طرف جاتے ہیں. تو جب ایک انسان کو کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ملتی, وہ خود کو سوسائٹی سے, لوگوں سے ڈس ایسوسیٹ کرتا ہے, اور اگر وہ سوشل میڈیا پہ یا ایسی پورن سائٹس کو ایکسیس کرتا ہے, تو اس کے لیے یہ چیز ایک لذت کا باعث بنتی ہے. وہ اس پلیئر میکسیمائزیشن میں پھر کیا کرتا ہے, ماسٹربیٹ کرتا ہے. اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر, میں جنرلی بتا دیتا ہوں چونکہ اس پہ پھر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو سکتی ہے, جنرلی یہ دیکھا گیا کہ دنیا میں 92% لڑکے اور 86% جو لڑکیاں ہیں وہ زندگی میں ایک نہ ایک بار جو ہے نا وہ ماسٹربیٹ کرتی ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پورن دیکھتے ہیں. اب ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ سپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے نا, اس کے پاس لائف کی میننگ فلنس نہیں ہے. اس کے پاس جو ہے نا وہ فہم نہیں ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو میننگ فل انداز سے کیسے جینا ہے. اس کے پاس جاب نہیں ہے, اس کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ زندگی میں گرو کر سکے. سو جب آپ کی زندگی میں جاب نہیں ہوگی, ان امپلائمنٹ ہوگی, آپ کے پاس لائف کی میننگ فلنس نہیں ہے, آپ کے پاس زندگی جینے کا کوئی ہولسٹک ویو نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. آپ کا جو سیلف امیج ہے وہ پور ہوتا ہے, اور اس پور سیلف امیج کی وجہ سے, زندگی میں میننگ فلنس نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں گر جاتے ہیں. تیسری وجہ جو صدام بہت بڑی ہے نا, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے نوجوان کیوں پورن میں اتنے ایڈکٹیڈ ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے ٹینس کو سیکس ایجوکیشن نہیں دے پاتے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار دیکھو, جب بھی ہم سیکس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم فوری طور پر جو ہے نا, ہمارے مائنڈس میں جو ہے نا کچھ ایسی ویژولس چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید ہم سیکس کو ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں, سیکس ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیکس کو ٹاپک بنانا ہے. سیکس ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ سیکس ان کی شخصیت کا ایک حصہ ہے. اور جب ہم سیکس کی بات کریں تو اس کے 2 کیریکٹرز ہیں, ایک ایکسٹرنل کیریکٹر ہے, ایک انٹرنل کیریکٹر ہے. ایکسٹرنل کیریکٹر یہ ہے کہ میل اور فیمیل میں جو جینیٹلس ہیں ان میں ڈفرینس ہوتا ہے. انٹرنل کیریکٹرز یہ ہیں کہ کروموسومز کی جو ٹائپ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لائک آپ کے جو کروموسومز کا جو 23rd پیئر ہے, وہ اگر لڑکا ہوگا تو وہ XY ہوگا, اور اگر لڑکی ہوگی تو XS ہوگی. پھر آپ کے جو ہارمونس ہیں وہ لڑکے اور لڑکی میں ڈفرینٹ ہیں. پھر آپ کے جو سیکنڈری کیریکٹرس ہیں اس میں لڑکی میں جو ہے وہ آبویسلی یوٹرس ہے اور اووریز ہیں, اور لڑکے میں جو ہے وہ کیا ہے جی, ٹیسٹس ہیں اور سیمنیفرس ٹیوبیولس ہیں. سو یہ آپ نے جب اپنے بچوں کو بتا دیا نا کہ ایکسٹرنل اگر کیریکٹرس کی بات کی جائے تو لڑکے لڑکی کے جینیٹلس ڈفرینٹ ہیں, لڑکے میں پینس ہے, لڑکے میں جو ہے نا وہ ویجن ہے. اور انٹرنل
کیریکٹرس آپ بچے کو بتا دیں تو اس کے اندر نا ایک کیوروسٹی نہیں ہوگی. وہ ہر وقت اس چیز کو اس انداز سے نہیں سوچے گا کہ یار پتہ نہیں کیا ہے. جب ایک انسان کے اندر نالج نہیں نہ ہوتا تو پھر اس کو ادھر ادھر سے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ سننے کو ملتی ہیں, تو وہ فالس نالج کی بنیاد پہ پھر ایسی چیزوں کو بھی سنتا ہے کہ جو سننے کے قابل نہیں ہوتی, اور پھر وہ ایسی چیزوں کو سرچ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس سرچ میں اس کی کیوروسٹی میں کہیں نہ کہیں وہ پھسل جاتا ہے, وہ بہک جاتا ہے. اور جب وہ اس سرچ کے اندر, اس کیوروسٹی کے اندر, لیٹ سے کہ اگر وہ کوئی پورن سائٹ دیکھ لیتا ہے, وہ ایک دفعہ دیکھتا ہے, اس کو پلیئر ملتا ہے, وہ دوسری دفعہ دیکھتا ہے, تیسری دفعہ دیکھتا ہے, تو پھر وہ ایک سائیکل چل پڑتا ہے, پھر اس کو ہیبٹ ہو جاتی ہے. اور جس چیز کی آپ کو ہیبٹ ہو جائے وہ چیز پھر آپ کیے بغیر نہیں رہ پاتے, اور پھر وہ ہیبٹ آہستہ آہستہ آپ کو ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہے. اور ایڈکشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس کو کیے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو, جس سے آپ کی جو نارمل لائف ہے وہ فنکشن نہ کر سکے. تو یہ تو میں نے ریزنس بتائیں. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے نقصانات پہ بات کروں. اوکے, اچھا دیکھیں, پورنوگرافی کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ جو انسان پورن ایڈکٹیڈ ہوتا ہے اس کا جو سیلف امیج ہے نا وہ بہت کمزور ہوتا ہے. سیلف امیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو, اپنی شخصیت کو اپنی نظر میں کیسا محسوس کرتے ہیں, کیسا دیکھتے ہیں. میں جتنے بھی ایسے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں جو پورن ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں, آئی ہیو سین کہ ان کا سیلف امیج اتنا پور ہوتا ہے, وہ خود کو ایک یوز لیس انسان سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی لیول پہ اپنے آپ کے لیے, فیملی کے لیے, سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ پلیئر کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا کہ جب آپ کو یہ پلیئر ملتا ہے تو آپ اس کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, پھر آپ پلیئر میکسیمائزیشن کی طرف جاتے ہیں, آپ میسٹربیٹ کر لیتے ہیں. ایٹ دی مومنٹ جب آپ یہ کام کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کو ڈوپامین اسپائک ملا تھا, آکسیٹوسن یا انڈورفن اسپائک ملا تھا, وہ فوری طور پہ اس کا گراف نیچے آتا ہے. جب اس کا گراف نیچے آتا ہے تو آپ گلٹی محسوس کرتے ہیں, آپ ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کر لیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پلیئر میکسیمائزیشن ملی, اور جب ڈوپامین اسپائک نیچے آیا تو آپ گلٹی فیل کرتے ہیں, آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر یاسیت پیدا ہوتی ہے, آپ افسردہ ہو جاتے ہیں. اس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اینٹی سوشل ہو جاتے ہیں, آپ لوگوں کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ تنہا رہنا چاہتے ہیں, اور تنہائی میں ہی تو آپ یہ سب غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ اینٹی سوشل ہوں گے, اور جو انسان اینٹی سوشل ہے اس کے لیے لائف میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں, چونکہ ماڈرن ورلڈ یہ بتاتی ہے کہ عملی زندگی میں کامیابی کے لیے 85% رول اس بات کا ہے کہ آپ کتنا سوشلائز کرتے ہیں, آپ کی پی آر کتنی ہے, آپ اپنی نیٹ ورکنگ کو کتنا بڑھا پاتے ہیں. اچھا, اس کا جو تیسرا بڑا نقصان ہے نا, اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کی ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے. آپ کی ازدواجی زندگی کیسے متاثر ہوتی ہے؟ اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ بار بار پورن دیکھتے ہیں تو پورن دیکھ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ریئل ازدواجی زندگی ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگی. آپ سیکس کے ریلیٹڈ ڈفرینٹ فینٹیسیز کا شکار ہو جاتے ہیں, جو کہ ریالٹی میں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں, جو آپ کی ایک نارمل ازدواجی زندگی ہے وہ پورن لائف سے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ریئل لائف ہے اس میں بھی ایسا ہوگا, تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. اور جب آپ کو وہ چیزیں اس انداز سے نہیں ملتی تو آپ کے اندر ایک مایوسی آتی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ اپنی ازدواجی زندگی کو انجوائے نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے بھائی کہ اس میں وہ انسان جو بار بار پورن دیکھتا ہے تو اس سے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہوتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پری میچور ایجیکولیشن کا ایشو ہوتا ہے. جب آپ اپنے ازدواجی تعلق میں اریکٹائل ڈسفنکشن کو یا پری میچور ایجیکولیشن کو فیس کریں گے تو آپ اپنے ازدواجی تعلق کو ہیلدی انداز سے نہیں کیری کر پائیں گے, بیکاز آبویسلی انسان کی ایک وجودی ضرورت ہے. جب آپ اپنے پارٹنر کی وجودی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ متاثر ہوگی. اب ہم آتے ہیں کہ اس سے ہم نے نکلنا کیسے ہے. تو وہ نوجوان جو پورن کی ایڈکشن میں مبتلا ہیں, میں سب سے پہلے تو ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پورن فری انوائرمنٹ کریٹ کریں. پورن فری انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ فار گاڈ سیک سب سے پہلے آپ تنہائی سے نکلیں. اگر آپ تنہا رہ رہے ہیں تو فوری طور پہ آپ اپنی رہائش کا, آپ اپنی لیونگ کا, آپ اپنی اکموڈیشن کا کوئی ایسا بندوبست کریں کہ جس میں آپ کو تنہائی میسر نہ ہو. چونکہ جو تنہائی ہے نا وہ آپ کے لیے سب سے بڑا ٹریگر ہوتی ہے کہ آپ پورن سائٹس کو دیکھیں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون میں, پی سی میں, لیپ ٹاپ میں, ٹیب میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا کنٹینٹ ہے آپ فوری طور پہ اس کو ڈیلیٹ کریں. کیونکہ جب آپ
اس کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں تو سٹارٹ میں تو آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا اور پھر میں بند کر دوں گا، لیکن جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈوپامین اسپائک ہوتا ہے، آپ کو پلیئر ملتا ہے، اس پلیئر میکسیمائزیشن کے لیے آپ دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ نے اینڈ پہ لازمی طور پہ آپ نے ماسٹربیٹ کرنا ہے. جب آپ ماسٹربیٹ کرتے ہیں تو اوبویسلی پھر آپ کو ایک ایسی ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ اس کام کو کیے بغیر آپ رہ نہیں پاتے. سو آپ نے پون فری انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، اور اس میں ایک تو اپنی تنہائی کو ختم کریں، دوسرے نمبر پر آپ نے ہر قسم کے کنٹینٹ سے دور رہنا ہے. اور جب آپ ان چیزوں سے ٹریگر ہوتے ہیں تو ٹریگر کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی تمام سائٹ سے آپ چھٹکارا پائیں کہ جہاں پہ آپ جا کے یہ ساری جو فضول چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں. اس میں تیسرا یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ میسٹربیشن کو پون سے ڈس ایسوسیٹ کر دیں. اچھا یہ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن نہیں دے پاتے تو پھر آپ اپنے پیئر سے، آپ اپنی سوسائٹی سے بہت سی ایسی چیزوں کو سنتے ہیں کہ جن چیزوں کا تعلق حقائق سے نہیں ہوتا. تو بہت سے بچے اپنی معصومیت کی وجہ سے، انوسینس کی وجہ سے وہ غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ اتنے نائب، اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ وہ میسٹربیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اور بہت سے بچے اتنے نائب، اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ ان کے پیئرس میں یا ان کے کلاس فیلوز میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ ان سائٹس کو دیکھو اور ان سائٹس کو دیکھ کے آپ میسٹربیٹ کرو. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے میسٹربیشن کے لیے پون سائٹس کو ایسوسیٹ کر لیا. لائک پہلے آپ پون دیکھیں گے تو پھر آپ میسٹربیٹ کریں گے. تو آپ جب اس قسم کے وشیس سائیکل میں گر جاتے ہیں نا، تو اس سے نکلنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی لیول پہ آپ نے لائک ان سائٹس کی طرف نہیں جانا. چونکہ جیسے ہی آپ اس قسم کا کوئی بھی کنٹینٹ دیکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا اس کو مزید دیکھنے کا، اور پھر اوبویسلی وہیں آپ کی باڈی میں پلیئر کیمیکلز پیدا ہوں گے، اور پھر آپ پلیئر میکسیمائزیشن کے لیے کیا کریں گے، آپ میسٹربیٹ کریں گے. اور لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ ان سارے میتھڈس کو، ٹیکنیکس کو اپلائی کرنے کے باوجود بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پون کی ایڈکشن ہے اور وہ ختم نہیں ہو پا رہی، تو پھر آپ کسی سائیکو تھراپسٹ سے، کسی سیکس تھراپسٹ سے کانٹیکٹ کریں اور آپ پراپر اپنی تھراپیز کروائیں تاکہ آپ نارمل لائف کی طرف آ سکیں. مسٹر سنیم کا کویشچن ہے، میرا 10 سال کا بیٹا ہر وقت یوٹیوب اور لائف اسٹائل ولاگنگ دیکھتا ہے، میں بہت تنگ ہوں، کیا کریں کہ وہ اس سے باز آ جائے؟ اوکے اچھا بھئی، ایسا ہے کہ یہ جو لائف اسٹائل ولاگنگ ہے نا، اس نے ان دنوں نا بڑا کوہرام برپا کیا ہوا ہے. میں ایک جگہ پہ کوچنگ دینے گیا، ہی واز اے بزنس مین، تو اس کے بچوں کے ساتھ میرا ایک سیشن چل رہا تھا. تو اس نے بھی کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو فری ٹائم ملتا ہے یہ موبائل پکڑتے ہیں، کبھی یہ کسی ویلاگر کو دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ کسی کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ ہم سے ڈیمانڈس کرتے ہیں کہ جی بابا ہمیں فلاں چیز لے کے دیں، فلاں چیز لے کے دیں. پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں آپ موبائل فون لے کے دیں، ہم نے بھی یہ ویلاگنگ کرنی ہے، ہم نے بھی یوٹیوبنگ کرنی ہے. اچھا انٹرسٹنگلی میں ایک اسکول میں گیا اور میں بات کر رہا تھا سیوک سینس پر. کوچنگ سیشن تھا اور بچوں کی ایجز ہوں گی کوئی 12 سال. تو 4-5 کے وہ اسٹوڈنٹس تھے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ نے بڑے ہو کے کیا کیا بننا ہے. تو ان میں موسٹلی بچوں نے کہا کہ جی ہم نے بڑے ہو کے یوٹیوبر بننا ہے. تو میرے لیے یہ بات بڑی سرپرائزنگ تھی کہ بھائی کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے سائنٹسٹ بننا ہے، ہم نے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے ڈیٹا سائنٹسٹ بننا ہے، ہم نے اے آئی میں کام کرنا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ یار یہ بچے کس طرف جا رہے ہیں. تو پھر میں نے اس پہ نا تھوڑی سی ریسرچ کی کہ آخر جو جین زی ہے، یہ جو الفا جنریشن ہے، یہ یوٹیوبنگ کی طرف یا لائف اسٹائل ولاگنگ کی طرف کیوں جھکتی چلی جا رہی ہے. دیکھو یار، پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ بچوں کو ہیلدی کنورسیشن میں انگیج کر سکیں. ماں باپ بچوں کے لیے لائکیبل بنتے ہوئے ان کو بتا سکیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا. جب ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، ماں باپ بچوں کے لیے لائکیبل پرسنالٹی نہیں بنیں گے، تو بچے انہی چیزوں میں اپنا ٹائم لگائیں گے جن چیزوں سے نہ صرف ان کو انفارمیشن مل رہی ہیں بلکہ ان کو پلیجر بھی مل رہا ہے. دیکھیں یوٹیوب پہ آپ کو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے. جب آپ لائف سٹائل ولاگنگ دیکھتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنے سارے ان خوابوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو خواب آپ کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. لیٹس سے کہ لائف سٹائل ولاگنگ میں کیا دکھاتے ہیں. لائف سٹائل ولاگنگ میں گھر دکھائے جاتے ہیں. لائف سٹائل ولاگنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی فوڈ چوائسیز کیا ہیں، آپ کن ریسٹورنٹس میں کھانا کھا رہے ہیں. لائف سٹائل ولاگنگ میں گھر دکھائے جاتے ہیں. لائف سٹائل ولاگنگ میں
آپ کو لباس دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کا پہناوا کیسا ہے. تو جب بھی یہ بچے یا کوئی بھی نوجوان لائف اسٹائل ولاگنگ کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار کیا ہی بات ہے, یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو انٹرنیشنل ٹریولنگ بھی کر رہے ہیں, مہنگے مہنگے بڑے بڑے ریسٹورنٹس اور ہوٹلس میں اسٹے کر رہے ہیں, ڈائننگ کر رہے ہیں, کتنے برانڈیڈ کپڑے پہن رہے ہیں, ان کے پاس کتنی لگژری کارس ہیں, تو ان کی لائف میں جتنا کمفرٹ اور کنوینئنس ہے کیا ہی بات ہے. تو یہ تو ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے نا کہ آپ کو کمفرٹ بھی چاہیے, آپ کو کنوینئنس بھی چاہیے. تو آپ جب ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنے خوابوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ بات پھر وہیں آ جائے گی کہ ماں باپ اپنے بچوں کو گائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ بیٹا زندگی میں کمفرٹ اور کنوینئنس اہم ہے یا زندگی میں ہیپینس اہم ہے. زندگی میں ہم نے اسٹینڈرڈ آف لائف کے پیچھے جانا ہے یا ہم نے لائف کی میننگ فلنس کے پیچھے جانا ہے, ہم نے کوالٹی آف لائف کے پیچھے جانا ہے. چونکہ جو کوالٹی آف لائف ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے لیے آپ کی صحت اور آپ کے رشتے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ اے باری تعالیٰ اگر آپ کا خدا ہوتا تو آپ اپنے خدا سے کیا چیز مانگتے؟ تو اللہ نے کہا کہ میں اپنے خدا سے صحت مانگتا. مطلب صحت اتنی بڑی ویلیو ہے کہ رب کی ذات یہ کہتی ہے کہ اگر میرا کوئی خدا ہوتا تو میں اپنے خدا سے صحت مانگتا. تو کوالٹی آف لائف کیا ہے کہ ہم نے اپنی صحت پہ کمپرومائز نہیں کرنا, ہم نے خوشی کے لیے اپنے رشتوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. لیکن جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ پیسے کی ریس میں جڑ جاؤ, کسی بھی قیمت پہ پیسہ کماؤ, لگاؤ, خرچو. مطلب جو وشیس سائیکل ہے نا کمانے کا, پرچیز کرنے کا اور خرچنے کا, آپ اسٹینڈرڈ آف لائف میں ان تین چیزوں کو دیکھیں گے. اچھا, ہم جب اپنے بچوں کو کوالٹی آف لائف, اسٹینڈرڈ آف لائف کے بارے میں نہیں بتاتے, ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ جی انہوں نے یوٹیوب پہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, تو پھر بچے کیا دیکھیں گے؟ بچے تو پھر سسٹرولوجی دیکھیں گے, بچے دیکھیں گے ڈکی بھائی کو, بچے دیکھیں گے ایلیکس بٹی کو, بچے دیکھیں گے BTF بینڈس کو. اور پھر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہم آج تک اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ یار یہ لائف اسٹائل ہے کیا, یہ ولاگنگ ہے کیا, یہ کیوں کرتے ہیں. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں. جی پلیز. دیکھو یار, پہلی چیز تو یہ ہے کہ لائف سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں جو ہمارا لائف کا پیٹرن ہے, روزمرہ زندگی میں جو ہماری لائف کی چوائسیز ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں کلیکٹیولی لائف سٹائل کو ڈیفائن کرتی ہیں. لائف سٹائل کا جو ورڈ ہے نا یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے, ایک ہے لائف اور ایک ہے سٹائل. سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کر کے دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو دوسروں کی اپریسیشن ملے, آپ دوسروں کو وہ کام کر کے ان کے دل کو لبھا سکیں, آپ دوسروں سے پریز لے سکیں, رائٹ. اور لائف کا مطلب زندگی ہے. اب اگر کلیکٹیولی لائف سٹائل کو ہم ڈسکس کریں تو لائف سٹائل جو ہے نا وہ آپ کی 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. مطلب جو میں نے اس پہ تھوڑا سا دیکھا نا کہ آخر لائف سٹائل ہے کیا. لائف سٹائل میں پہلی چیز آتی ہے آپ کے سلیپنگ پیٹرنس, کہ آپ کتنے بجے سوتے ہیں, کتنے بجے جاگتے ہیں, آپ کی نیند کی کوالٹی کیسی ہے. لائف سٹائل کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ جس مکان میں رہتے ہیں وہ کس لیول کا ہے, وہ کتنا ورتھی ہے, وہ کتنا صاف ستھرا ہے, کتنا اسپیشیس ہے, اس مکان کی حالت کیسی ہے. لائف سٹائل کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ آپ فزیکلی خود کو کتنا ایکٹیو رکھتے ہیں, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز کا پیٹرن کیا ہے. لائف سٹائل کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فوڈ چوائسیز کیا ہیں, لائک آپ کس قسم کی خوراک کھاتے ہیں, آپ کیا آرگینک فوڈ کھاتے ہیں یا آپ ان آرگینک مینوفیکچرڈ اور پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں, رائٹ. اچھا, لائف سٹائل کا جو 5واں مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسپینڈنگ پیٹرنس کے ہیں, ہم اپنے پیسے کو کیسے خرچتے ہیں. کیا ہم اپنے پیسے کو نیڈ سینٹرک ہو کے خرچتے ہیں یا ہم وانٹ سینٹرک ہو کے خرچتے ہیں. کیا ہم اپنے پیسے سے اپنی ضروریات پورا کرنے پہ فوکس کرتے ہیں یا ہم خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے پیسے کو فضول خرچی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ کے اسپینڈنگ پیٹرنس, آپ کے سلیپنگ پیٹرنس, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز کے پیٹرنس اور آپ کی جو فوڈ چوائسیز ہیں اور آپ کس قسم کے مکان میں رہتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں کلیکٹیولی آپ کے لائف سٹائل کو ڈیفائن کرتی ہیں. اور اگر اس کو میں مزید سمپلیفائی کروں, آپ کس قسم کا کھانا کھاتے ہیں, آپ کس قسم کا لباس پہنتے ہیں, آپ کس قسم کے گھر میں رہتے ہیں, آپ کی گاڑی کیسی ہے, اور آپ لائک کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لائف سٹائل کو ڈیفائن کرتی ہیں. اب یہ جو ہمارے بچے ہیں نا جو لائف سٹائل ولاگنگ سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں,
اس کی پہلی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بھائی یہ ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ اس کو پلیجر بھی ملے, اس کو کمفرٹ بھی ملے, اس کی لائف میں کنوینئنس بھی ہو. تو یہ جتنے بھی لائف اسٹائل ولاگرس ہیں نا, یہ اپنی لائف کا دی بیسٹ دکھاتے ہیں. مطلب دی بیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ویلاگر اپنی بیوی کے ساتھ ویلاگ بنا رہا ہے اور وہ کسی مہنگے ہوٹل میں چیک ان کر رہا ہے اور وہاں پہ وہ دکھا رہا ہے کہ جی میں اس کمرے میں اسٹے کروں گا, پھر وہ کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈائننگ کرتے ہوئے وہ اسٹیک کھا رہا ہے اور وہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں, پھر وہ ہوٹل سے نکلتے ہیں تو وہ ایک لگژری کار کے اندر بیٹھتے ہیں, وہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور وہ کہہ لگا کے گپے لگا رہے ہیں. تو ایک جو ٹین ایجر ہے, وہ جو ایک بچہ ہے, ایک بچی ہے, وہ جب دیکھے گی نا اس کو, وہ کہے گی یار کیا بات ہے, کیا مزے ہیں ان کی لائف کے. تو یہ بات یاد رکھیں, پیرنٹس کو اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو لائف اسٹائل ولاگرس ہیں یہ کر کیا رہے ہیں, یہ کون سے گل چھڑے اڑا رہے ہیں, یہ کون سی ایسی چیپ حرکتیں کر رہے ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ان اے براڈر اسپیکٹرم کہ ہمیں اس کو ذرا براڈلی دیکھنا پڑے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یار یہ جو جتنے بھی لائف اسٹائل انفلوئنسرس ہیں نا, یا جو ویلاگرس ہیں, موسٹلی ایسے ہیں کہ جن میں نارسسزم ہے. یہ نارسسسٹ ہیں, ان کے اندر نرگسیت پسندی ہے, یہ اتنے سیلف سینٹرڈ ہیں اور یہ اتنی خود نمائش چاہتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کی ہر چیز کو, ہر پہلو کو, ہر ایونٹ کو اور ہر لمحے کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اٹینشن مل سکے. جو نارسسسٹ ہوتے ہیں نا, جو سیلف لو میں مبتلا ہوتے ہیں, جو خود پسند ہوتے ہیں, ان کو ہر قیمت پہ دوسروں کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. وہ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں. اب اٹینشن کیسے ملے گی؟ اٹینشن اسی وقت ملے گی نا جب آپ کنٹینٹ ڈالیں گے, جب آپ پل پل کی خبر دیں گے اپنے سبسکرائبرز کو, اپنے ویورز کو کہ جی میں ابھی فلاں جگہ پہ میں نے کھانا کھایا, ابھی میں کمرے میں جا رہا ہوں, ابھی میں نہاؤں گا, ابھی میں جو ہے نا وہ برشنگ کروں گا, ابھی میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں. تو جب آپ پل پل کی خبر دیں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اٹینشن چاہیے, رائٹ. دوسرا یہ ہے بھائی کہ یہ لوگ جو اس قسم کی ویلاگنگ کرتے ہیں, اس میں ان کے مانیٹری بینیفٹس بھی انوالو ہیں. ظاہری سی بات ہے, جن کے اچھے سبسکرائبرس ہیں, فالوورشپ جن کی اچھی ہے اور چینلز بھی مانیٹائز ہوئے ہوئے ہیں, تو یہ ان کو مانیٹری بینیفٹس بھی ملتے ہیں, وہ پیسہ بھی کماتے ہیں. تیسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں موجودہ دور میں جو ایک بہت بڑی ویلیو ہماری سوسائٹی میں ایڈ ہوئی ہے نا, وہ ہے شہرت کی ویلیو. مطلب آج کے دور میں ہر شخص جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ نا اس کو شہرت مل جائے. اسپیشلی یہ جو جن زی ہے, یہ جو الفا جنریشن ہے, ٹک ٹاکرز کو آپ دیکھ لیں. ٹک ٹاک کی وجہ سے اس قوم کے دماغ بہت خراب ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹک ٹاک پہ ہم نے کسی گاؤں والے ایسے لڑکے کو بھی دیکھا جس کا نام پھلو تھا, تو وہ جناب ایک گاؤں سے نکل کے وہ دبئی کی سیریں کر رہا ہے اور پھر وہ ایک مہنگی گاڑی بھی لے لیتا ہے. پھر ہم نے ایسے بھی گاؤں میں رہنے والے دور دراز کے ایسے گمنام چہروں کو دیکھا کہ جنہوں نے ٹک ٹاک پہ ایسا ولگر کنٹینٹ پروڈیوس کیا کہ کوئی مجرا کر رہا ہے, کوئی ڈانس کر رہا ہے, کوئی عجیب طریقے سے چل کے آ رہا ہے, کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیوز بنا رہا ہے, کوئی جناب عجیب قسم کی, چھچوری قسم کی, چیپ قسم کی, ویئرڈ قسم کی حرکتیں کر کے ویوز لے رہا ہے. مطلب آپ کو ویوز چاہیے, آپ کو شہرت چاہیے, آپ کو فیم چاہیے, کسی بھی قیمت پہ چاہیے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میری ویلیوز کیا ہے, میری پازیٹیو ویلیوز کیا ہے, میرا جو کردار ہے وہ کمپرومائز ہوگا. آپ کو ویوز چاہیے تھے, آپ کو فیم چاہیے تھا, آپ کو فیم مل گیا. سو ٹک ٹاکرز نے اور ان لائف اسٹائل ویلاگرس نے جب فیم حاصل کیا تو وہ لوگ کے جو گمنام تھے, وہ لوگ کے جو اپنی زندگی میں شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے, انہوں نے یہ دیکھا کہ یار اگر یہ بندہ جو ہے وہ فیم کے ذریعے پیسہ کما سکتا ہے, لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بنوا سکتے ہیں, تو میں کیوں نہ یہ کام کروں. اور آپ دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ اسٹیٹ لیول پہ ان لوگوں کو سیلیبریٹ کیا گیا. فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ پنجاب میں ایک گورنر تھے, انہوں نے تمام ٹک ٹاکرز کو گورنر ہاؤس میں انوائٹ کیا. پھر ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ جو آئی جی پنجاب ہیں, یہ جو بٹ صاحب ہیں, بٹ صاحب ہی ہیں نا آئی جی پنجاب, آئی تھنک, چلیں جو بھی ہیں, وہ آئی جی پنجاب ایک ایسے شخص کو سینٹرل پولیس آفس میں بلا کے اس کو سوینئر دے رہے ہیں کہ جو شخص جو ہے نا وہ بالکل مطلب ایک مسخرہ ہے نا ہماری سوسائٹی میں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ چاہت فتح علی خان, کہ اس کو آپ سینٹرل پولیس آفس میں بلا کے سوینئر دے رہے ہیں. مجھے آپ پوری ایمانداری سے بتائیں کہ وہ لوگ
جو مجرا کر کے ڈانس کر کے چیپ قسم کا کنٹینٹ کریٹ کر کے وہ فالوورشپ لیتے ہیں, وہ ویوز لیتے ہیں, اور اگر ان کی ملینز میں فالوورشپ چلی جاتی ہے اور ان کو گورنر ہاؤس میں, سینٹرل پولیس آفس میں انوائٹ کیا جاتا ہے, ان کو عزت و تکریم دی جاتی ہے, تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ کامن پاکستانی کو ہم یہ پیغام نہیں دے رہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کر لو, آپ ویوز لے لو, آپ فالوورشپ لے لو, آپ کو بھی وہیں عزت و تکریم ملے گی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایونٹس پہ ان لوگوں کو انوائٹ کیا گیا, ڈفرینٹ ایونٹس پہ انوائٹ کیا جاتا ہے اور لوگ ان کی بڑی عزت و تکریم کرتے ہیں اور ان کو پیسے دے کے انوائٹ کرتے ہیں. سو یہ چیز ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کا مینٹل لیول کیا ہے, انٹلیکٹ لیول کیا ہے, ہماری سوسائٹی کی کوگنیٹیو فیکلٹیز کتنی پور ہیں. کہ مطلب اگر آپ نے کسی قوم کے انٹلیکٹ لیول کو دیکھنا ہے نا, تو آپ دیکھیں کہ اس قوم کے رول ماڈلز کیا ہیں, اس قوم کے ہیروز کون ہیں. یقین مانیں میں جب نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کون ہے, یہ ڈاکٹر عمر سیف کون ہے, یہ جو سلیم غوری ہیں یہ کون ہے, عبدالسریدی کون ہے, یا ڈاکٹر امجد ثاقب کون ہے, تو 90% کو ان گریٹ ہیروز کا پتہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یا عبدالسریدی کا پتہ ہو, لیکن آپ کو یہ جو زندہ و جاوید ہیروز ہیں آپ کو ان کا نہیں پتہ, لیکن آپ کو ڈکی بھائی کا, آپ کو اینڈریو ٹیٹ کا, آپ کو جناب یہ جو ایلیکس بٹی ہے, یا یہ جو ڈولی ہے, اور یہ جو اس قسم کے کیریکٹرز ہیں, سسٹرالوجی ہے, آپ کو ان کا پتہ ہے. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب اس قسم کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو عزت و تکریم مل رہی ہے, تو پھر آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے, آپ کی جو سائیکالوجی ہے, وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ ہاں یار زندگی میں شارٹ کٹ اڈاپٹ کرو, زندگی میں شارٹ کٹ کی طرف جاؤ. تو ہماری قوم تو پہلے ہی جو ہے نا وہ ایزی منی کی طرف جاتی ہے, ایزی اپروچ کی طرف جاتی ہے. ہمیں شارٹ کٹ چاہیے, ہم محنت نہیں کرنا چاہتے, ہم منو سلوا کے انتظار میں رہتے ہیں, ہم جگاڑ کے انتظار میں رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس مطلب بڑے دادا جی کی ڈیتھ ہوگی اور پھر وہ جو جائیداد ہے وہ میرے حصے میں آئی اور میری زندگی بدل جائے گی. تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہ جو لائف سٹائل ولاگرس ہیں, ایک تو یہ نارسسسٹ ہیں, دوسرا فیم, تیسرا جناب پیسہ ہے, اور یہ جب آپ اور پھر شہرت کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ ہر انسان ایکنالجمنٹ چاہتا ہے, ریکگنیشن چاہتا ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بہت سی لڑکیاں جو جناب ایسے چل کے آ رہی ہیں اور لپ سنگ کر رہی ہیں, ان کا کیا ٹیلنٹ ہے, انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, بتائیں مجھے. اور بھائی ادھر پاکستان میں اتنے بڑے بڑے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں, لائک تنویر نانڈلا کو دیکھیں, ہشام سرور کو دیکھیں, پھر اسی طرح اتنے بڑے بڑے بلاگرس ہیں, اتنے بڑے بڑے ٹرینرس ہیں جو پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ انجینئرنگ سیکٹر میں دیکھیں, آپ میڈیکل سیکٹر میں دیکھیں, آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں دیکھیں, اتنے بڑے بڑے نام ہیں, ان کو کوئی ایکنالجمنٹ نہیں مل رہی. ایکنالجمنٹ کن کو مل رہی ہے؟ ان مسخروں کو مل رہی ہے. جب ان مسخروں کو آپ اتنا ایکنالج کریں گے, آپ سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے, تو یہ جو جن زی ہے, یہ جو ہمارے بچے ہیں, یہ انہی کو فالو کریں گے نا. اس لیے I need to talk on that کہ فار گاڈ سیک ٹیچرس کو, پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ایک ہیلدی کانورسیشن میں انگیج کرنا چاہیے اور ان کو اس فتنے سے بچانا چاہیے. میں اس کو فتنہ کہتا ہوں کیونکہ دیکھیں اگر آج ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہو کے واہ حیات ٹاک کر رہی ہے, آج اگر ایک ویلاگر کسی پوڈ کاسٹ میں زو مینی قسم کے جملے بول رہا ہے اور اپنی بیڈ روم سٹوریز شیئر کر رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو میرا بیٹا ہے, جو میری بیٹی ہے, کل کلاں اگر وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے؟ کیا ان کی سائیکالوجی, ان کا سوچنے کا انداز, کیا ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس فتنے سے بچانا ہے تو پھر ہمیں ان کو گائیڈ کرنا پڑے گا, ان کو کوچ کرنا پڑے گا, ہمیں ان کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, اور ان لوگوں کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا, ان لوگوں کو بلاک کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ ہم ہی لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان لوگوں کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. جیسے وہ کسی نے نا ایک میم لگائی ہوئی تھی کہ یہ قوم اتنی ٹھرکی ہے کہ یہ ڈکی بھائی کی بیوی کو دیکھ دے کے اس کو اتنا امیر بنا دیتی ہے کہ وہ مہنگی گاڑی بھی لیتا ہے اور دبئی میں ولا بھی لے لیتا ہے. تو مطلب یہ دیکھیں نا کہ یہ ٹھرکی پن تو ہے نا, کہ مطلب ایک عورت جو ہے نا وہ اپنی پکچر لگاتی ہے, ویڈیو لگاتی ہے اور ملین ویوز ہیں, اور ایک اسکالر ہے, ایک مذہبی آدمی ہے جو دین کی بات کر رہا ہے, جو عقل اور فہم کی بات کر رہا ہے, آپ اس کے لائکس دیکھیں, اس کے ویوز دیکھیں, تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. مسٹر عبدالرحمان کا کویسچن ہے, کسی میٹنگ میں اچانک کوئی ٹاک کرنی پڑے تو بات نہیں ہو پاتی, مجھے اسٹیج فیئر ہے.
تو اس کا سلیوشن بتائیں. اوکے فائن. اچھا صدام، ایسا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پریزنٹیشن اسکلس پر، اسٹیج فوبیا، پبلک اسپیکنگ پر باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا. تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ وہ پوڈ کاسٹ دیکھ لیں، تو اس میں آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. ہاں، اس کویسچن کا جو ایک دوسرا پارٹ ہے نا، کہ کبھی کبھی آپ کو اچانک کسی بھی جگہ پہ اسٹیج پہ آ کے پرفارم کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے 2 سینٹس دینے پڑتے ہیں، آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. میرے ساتھ یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے کسی سیریمنی میں کبھی گیسٹ آف آنر انوائٹ کیا گیا، تو اب میں وہاں پہ جسٹ گیا ہوں انیگوریشن کے لیے، فیتا کاٹنے گیا ہوں، یا میں جسٹ اپنی پریزنس دینے گیا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اچانک ہی وہ جو اسٹیج سیکرٹری ہے اس نے کہا کہ جی وی وڈ لائک ٹو کال مسٹر یاسر عرفات. تو اب میں اپنے ایک سوچ میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس فنکشن کو انجوائے کر رہا ہوں، اور اگر اچانک سے آپ کو کال کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے اپنی خیالات کا اظہار کرنا ہے، اپنے 2 سینٹس دینے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس کو نا ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں امپرمپٹو اسپیکنگ. کیا کہتے ہیں؟ امپرمپٹو. ہاں، امپرمپٹو اسپیکنگ. مطلب امپرمپٹو اسپیکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کو اسٹیج پر آ کر بغیر تیاری کے بات کرنا پڑے، ٹو ڈیلیور اے ٹاک وداؤٹ اینی پریپریشن. تو جب ہم نے پبلک اسپیکنگ کی بات کی تھی تو اس میں نے 4 P's کو ڈسکس کیا تھا. فرسٹ P اسٹینڈس فار پلان، سیکنڈ P اسٹینڈس فار پریپیئر، تھرڈ P اسٹینڈس فار پریکٹس، اینڈ لاسٹ P اسٹینڈس فار پرفارم. تو آپ پہلے پلاننگ کرتے ہیں اپنی ٹاک کی، پھر آپ اس کی پریپریشن کرتے ہیں، پھر آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر آپ پرفارم کرتے ہیں. لیکن امپرمپٹو اسپیکنگ میں تو اچانک سے آپ کو کال کر لیا گیا، اور موسٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس موقع پہ ہوتا ہے. لیٹ سے کہ جی کسی کولیگ کی فیئر ویل ہے، تو وہاں پہ آپ کو کوئی 2 جملے بولنے پڑ جاتے ہیں. آپ کسی ایونٹ پہ گئے ہیں، کوئی ریسیپشن ہے، کوئی ویڈنگ ہے، کوئی بھی ایسا ایونٹ ہے جس میں آپ گیسٹ آف آنر ہیں، تو آپ کو وہاں پہ اپنی گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے اچانک سے. یا کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ گئے، وہاں پہ جو مین گیسٹ اسپیکر تھے وہ نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ جی چلیں آپ اپنے خیالات کا اظہار کر دیں. تو جو امپرمپٹو اسپیکنگ ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مشکل ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ کو فی البدیہہ بولنا پڑے تو آپ کے پاس الفاظ کا، خیالات کا اور اچھی بات کا ذخیرہ ہونا چاہیے. اور اس پہ میں یہی کہوں گا کہ جب کبھی اس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو جائے تو فرسٹ آف آل تو آپ فوری طور پر دیکھیں کہ ایونٹ کون سا ہے. مطلب اس ایونٹ کی مناسبت سے نا کچھ رسمی جملے ہوتے ہیں. تو آپ کو جب کال کیا جائے تو آپ ایک تو بڑی تیزی کے ساتھ اسٹیج پر اپیئر ہوں. بڑی تیزی کے ساتھ اسٹیج پر اپیئر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اسٹیج پہ چڑھ رہے ہوں تو آپ کی جو باڈی لینگویج ہے نا وہ بڑی اگریسو اور بڑی اوپن اور بڑی اسٹرانگ اور بڑی پاورفل ہونی چاہیے. جب آپ کی باڈی لینگویج پاورفل ہوتی ہے تو آپ کی پرسنالٹی سے ایسی اسٹرانگ وائبس آڈینس کو جاتی ہیں کہ آڈینس آپ کے بارے میں یہ خیال کرتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ بڑا پاورفل ہے، بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی کا مالک ہے، اور اس سے پھر آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی بلڈ ہوتا ہے. چونکہ اس پہ ریسرچز ہیں کہ اگر آپ اسٹرانگ باڈی لینگویج کے ساتھ اسٹیج پر جاتے ہیں تو آپ کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن 25% زیادہ ہو جاتی ہے، جو آپ کے کانفیڈنس کو بوسٹ دیتا ہے. پھر آپ کیا کریں کہ اسٹیج پر جا کے آپ ٹینک رائڈنگ کر لیں، آپ ڈائس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آپ جسٹ تھوڑا مائک کو سیٹ کر لیں. آپ کو فیو سیکنڈس مل جاتے ہیں، اور پھر آپ کیا کریں کہ آپ ذرا آڈینس کو دیکھ لیں، ان کی طرف دیکھیں، ان کی طرف دیکھتے ہوئے آپ اسمائل پاس کریں. اور آپ نے بالکل بھی نہیں یہ سوچنا کہ جی آپ کی آڈینس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کنگ ہیں. جو اسٹیج پہ ہوتا ہے وہ کنگ ہوتا ہے. آڈینس میں چاہے کوئی 4 اسٹار جنرل بیٹھا ہوا ہے، چاہے کوئی کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کوئی ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت میں اسٹیج پر ہوں اینڈ آئی ایم دا کنگ، آئی ایم دا باس. آپ ٹینک رائڈنگ کریں، خود کو سیٹل کریں، اور سیٹل کرنے کے بعد جب آپ کو امپرمپٹو اسپیکنگ کرنی پڑے تو پھر آپ نے لمبی کہانیاں نہیں چھیڑنی. آپ کیا کریں کہ آپ فیو سیکنڈس کے اندر کوئی بھی جو بات کہنا چاہتے ہیں نا اس کو اپنے مائنڈ میں آرگنائز کر لیں. آپ اپنے تھاٹس کو، آپ اپنے خیالات کو آرگنائز کر لیں. آپ اپنی مائنڈ میپنگ کر لیں. ایک پوائنٹ پہ بات کر لیں، میکسیمم 2 پوائنٹس پہ بات کر لیں. اور اگر آپ کا نالج وسیع ہے تو آپ فوری طور پہ 2 سے 3 پوائنٹس جو ہیں وہ اکٹھے کر لیں، اور ان 3 پوائنٹس کو آپ مائنڈ میپ کر کے اپنے مائنڈ میں ان کا ایک اسٹرکچر بنا کے آپ اسٹیج پہ چلے جائیں. پہلے آپ ہیلو ہائی کر لیں، ایونٹ کے ریلیٹڈ کوئی بات کر لیں، رسمی جملہ بول لیں. پھر آپ اگر 1 پوائنٹ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، آپ 1 بائی 1 ان 3 پوائنٹس پہ بات کریں اور آپ اللہ حافظ بولیں. یہ تھا کوئک فکس.
اب اگر ایک انسان ان دی لانگ رن اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہتا ہے, لیٹس سے کہ اگر وہ ٹریننگ انڈسٹری میں ہے, وہ پبلک اسپیکنگ انڈسٹری میں ہے, یا اگر وہ کسی ایسے کام میں ہے کہ جہاں پہ کارپوریٹ لیول پہ اس کو آئے روز امپرمپٹو اسپیکنگ کرنی پڑتی ہے, اس کو بغیر تیاری کے بولنا پڑتا ہے, تو اس کو میں کہوں گا کہ وہ ان دی لانگ رن کیا کرے کہ وہ اگر میری اس ٹیکنیک کو اپلائی کر لینا تو اس کا جو کوگنیٹیو لینڈسکیپ ہے, اس کی جو انٹلیکچوئل لیول ہے, انٹلیکچوئل ایکیومن ہے, اس کی جو فلو اینڈ ڈیپتھ آف تھاٹس ہیں, اس کی جو نالج انہینسمنٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو سکتی ہے. وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے کہ فار 30 days روز ایک ٹاپک پکڑے, وہ جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ اور اس فیلڈ کے ریلیٹڈ جو ملتے جلتے ٹاپکس ہیں اس میں کوئی ٹاپک لے سکتا ہے, یا وہ جرنل لائف میں کوئی بھی ٹاپک لے سکتا ہے. وہ روز ایک ٹاپک پکڑے, اس ٹاپک پہ ریسرچ آرٹیکلس پڑھے. لیٹ سے کہ جی آپ کو ٹیڈ ٹاکس پہ مل جاتی ہیں, ریسرچ آرٹیکلس مل جاتے ہیں, آپ کو ہارورڈ بزنس ریویو جو ہے وہاں پہ بڑے بڑے اچھے آرٹیکلس پڑھنے کو ملتے ہیں. آپ کوئی پوڈ کاسٹ سن لیں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ, آپ کوئی بھی گوگل پہ آرٹیکل پڑھ لیں. تو جب آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں گے تو اس اسپیسیفک ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ کے پاس نالج اکٹھا ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, 4 سے 5 پوائنٹس اپنی ڈائری پہ لکھنے ہیں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ, اور پھر آپ نے اپنے موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کرنا ہے, اور فرنٹ کیمرہ آن کر کے آپ نے اس ٹاپک پہ ایٹ لیسٹ 10 منٹس بات کرنی ہے. اب آپ نا صدام سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کون سی بڑی بات ہے 10 منٹس بات کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. بیکاز جب میں ان چیزوں کی پریکٹس کرواتا ہوں نا تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو 2 منٹ کے بعد جو ہے نا وہ چپ لگتے ہوئے دیکھا ہے. اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ کہ جب آپ کسی ٹاپک میں ٹاپک اسپیسیفک ہو کے بات کرتے ہیں تو 2-3 منٹ کے بعد آپ کی بس ہو جاتی ہے. اگر آپ 10 منٹ تک اپنے موبائل کے فرنٹ کیمرے کے سامنے بات کر سکتے ہیں تو آپ دنیا میں کسی بھی فورم پہ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں. آپ 10 منٹ تک اس ٹاپک پہ بات کریں, بات کر کے آپ نے اب سیلف ایویلیویشن کی طرف جانا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ پہلے موبائل کو الٹا رکھیں اور جسٹ آپ اپنی آواز سنیں, آپ اپنی پیرالنگوسٹکس کو دیکھیں کہ میری والیوم کیسی تھی, ٹون کیسی تھی, کیا میں مونوٹونس ٹون کے ساتھ بات کر رہا تھا یا اس میں ویریشنس آ رہی تھی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے والیوم کو بند کرنا ہے اور آپ نے بات کرتے ہوئے اپنی باڈی لینگویج کو دیکھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے وائس ٹون کو بھی چیک کر لیا, باڈی لینگویج کو بھی چیک کر لیا, اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی فلوئنسی کیسی تھی. کیا آپ ایلوکینس کے ساتھ بات کر رہے تھے, بات کرتے ہوئے کیا آپ جملوں کو توڑ رہے تھے, کیا آپ ایک فلو کے ساتھ بات کر رہے تھے, آپ کی ووکیب کیسی تھی. یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ ایویلیویٹ کریں گے, اور آپ اگر یہ کام 30 دن تک کریں تو مجھے یہ بتائیں کہ 30 دن کا مطلب ہے 30 ٹاپکس. 30 ٹاپکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہیوج نالج ہے. آپ کا جو نالج میٹرکس ہے وہ اب بہت ڈیپ ہو چکا ہے. آپ کے پاس اتنا نالج ہے کہ آپ اس نالج کی بنیاد پہ ایلوکینس کے ساتھ بات کریں گے, فلو کے ساتھ بات کریں گے. چونکہ جب آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کے پاس ووکیب ہونی چاہیے, آپ کے پاس ریسرچ ہونی چاہیے. فرض کریں کہ ان 30 ٹاپکس کو جب آپ کور کرتے ہیں تو ہیوج نالج کی وجہ سے اور فرنٹ کیمرے کے سامنے بار بار پریکٹس کرنے سے آپ کی کمیونیکیشن اسکل بھی بہتر ہوئی, آپ کا کیمرہ فیئر بھی دور ہوا, آپ کے اندر کانفیڈنس بھی بلڈ ہوا, آپ کا کوگنیٹیو لینڈسکیپ بھی امپروو ہوا. اور پھر آپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ چلے جائیں, اچانک سے آپ کو کوئی بات کرنے کو کہے گا تو آپ کے پاس کوئی بات ہوگی, کیونکہ بات اسی کے پاس ہوتی ہے جو مطالعہ کرتا ہے, جو ریسرچ کرتا ہے. جس کا دماغ خالی ہے نا اس کے پاس کوئی بات نہیں ہوگی. بات ہمیشہ وہی کانفیڈنس سے کرتا ہے جس نے علم کو سیکھا ہوتا ہے اور اس علم کو بھرتا ہوتا ہے. تو جب آپ ٹاک کریں گے آپ کہیں نہ کہیں اپنی پریکٹس بھی کریں گے اور اس علم کو کہیں نہ کہیں آپ اپلائی بھی کر پا رہے ہوں گے. تو اگر آپ ان دی لانگ رن امپرمپٹو اسپیکنگ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان ٹپس کو اپلائی کریں تو انشاءاللہ یو وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹاک ایٹ any level in the world. سر لسننگ اور ایکٹیو لسننگ میں فرق بتا دیں, لسننگ اسکلس کیسے بہتر کریں؟ اوکے ویل صدام a very important question. دیکھو یار when it comes about communication skills تو موسٹلی ہم جب کمیونیکیشن اسکلس پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک پرسیپشن ہے کہ کمیونیکیشن تو بولنے کا نام ہے. آئی بلیو کہ کمیونیکیشن بولنے سے زیادہ سننے کا نام ہے. اگر آپ ایک اچھا پبلک اسپیکر بننا چاہتے ہیں, اچھے پریزنٹر بننا چاہتے ہیں, اچھے کمیونیکیٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بولنے سے زیادہ سننا چاہیے.
اب اگر میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر وقت بولتا رہتا ہوں. میں یہاں پر بولنے سے پہلے پتہ نہیں کتنے گھنٹے سنتا ہوں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے. جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم سننے کے بجائے ہم ہیئرنگ کرتے ہیں, ہم مارجنل لسننگ کرتے ہیں. ہیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کانوں سے سنتے ہیں. لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کانوں کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی سنتے ہیں, یا ہم پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں. ایکٹیو لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کانوں کے ساتھ ساتھ دماغ کے ساتھ ساتھ کسی انسان کی بات کو دل سے سنتے ہیں, جس کو ہم ایمپیتھک لسننگ بھی کہتے ہیں. تو آئی بیلیو کہ اگر ایک انسان اپنی پرسنل لائف میں, فیملی لائف میں, پروفیشنل لائف میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اپنی لسننگ سکلز کو پالش کرنا ہوگا. اب لسننگ سکلز کو پالش کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پرسنل پروفیشنل لائف میں بہت سے ایسے کانفلکٹس آتے ہیں. اگر آپ کے پاس لسننگ سکلز ہوں گی, آپ کسی انسان کو سن لیں گے, ایکٹیولی آپ سنیں گے, تو آپ اس بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف آ جائیں. دوسرا لسننگ سکلز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان جو سنتا ہے وہ انسان جو ہے نا پیپل بینک بڑا رکھے گا. جیسے ہم بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں نا, ایسے وہ انسان جو دوسروں کی بات کو بڑے غور سے سنتا ہے تو اس کی پی آر بڑی اچھی ہوگی, وہ نیٹ ورکنگ بڑے اچھے سے کرے گا. کیونکہ جب بھی آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں, اگر آپ نے ان کے ساتھ ریپو بلڈ کرنی ہے تو ریپو بلڈنگ کے لیے بھی موسٹ امپورٹنٹ جو اسکل ہے وہ ہے لسننگ اسکل. کہ آپ کسی بھی نئے شخص سے ملیں تو آپ خود کم بولیں, آپ 30% بولیں, 70% آپ اس کو بولنے کا موقع دیں. تو اگر آپ نے سوشلائز کرنا ہے, اپنی نیٹ ورکنگ بڑھانی ہے, تو اس کے لیے بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ سنیں. پھر تیسری یہ چیز ہے کہ ہماری جو پرسنل پروفیشنل لائف ہے اس میں بہت سے مسائل, چیلنجز آتے ہیں, پرابلمس آتی ہیں. اگر آپ نے پرابلم سالونگ کرنی ہے تو پرابلم سالونگ کے لیے بھی لسننگ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. پھر وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کارپوریٹ میٹنگس میں, پرسنل لائف میں جب ہم لسننگ سکلز کو لے کے آتے ہیں, اس کا استعمال کرتے ہیں, تو اس سے ہم دوسروں کی بات کو زیادہ گہرائی میں سمجھ پاتے ہیں, ہم ان کی بات کو اچھے انداز سے آبزارو کر پاتے ہیں. جب ہم دوسروں کی بات کو سمجھتے ہیں, آبزارو کرتے ہیں, تو پھر ہم بہت نپا تلا جواب دیتے ہیں. پھر ہماری جو پرسنل پروفیشنل لائف ہے وہ اچھے سے گزرتی ہے. اینڈ لاسٹلی جو لسننگ سکلز کا بہت بڑا فائدہ ہے, اٹس آل اباؤٹ کہ اگر آپ بڑے بڑے آئیڈیاز پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کریٹیوٹی اور انوویشن پہ کام کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو سنیں. تو اس کے بہت سے فائدے ہیں, اس پہ ہم بہت سی بات کر سکتے ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے صدام کہ جب بھی ہم دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں, جب بھی ہم دوسروں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جب بھی ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں, تو آج تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ سننے کے بھی آداب ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی شخص اگر بات کر رہا ہے تو ہم اس کی بات کو جو ہے نا وہ انٹرپٹ کرتے ہیں, ہم اس کی بات میں مداخلت کرتے ہیں. جب وہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم خود کو انٹرنلی سائلنٹ موڈ پہ نہیں لگاتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب بھی کوئی دوسرا شخص ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم انٹرنلی اس کو رسپانس کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو رسپانس ہے نا وہ نیگیٹو میں چل رہا ہوتا ہے. لائک وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور ہم ایویلیویٹو موڈ پہ ہوتے ہیں, ہم ایویلیویٹو لسننگ کرتے ہیں, ہم اس کی بات کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ججمنٹل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, ہم جو ہے نا وہ اس کی بات کو پری ایزیوم کر لیتے ہیں. ہمارے اس کی بات سنتے ہوئے کچھ ایسے پریجوڈائسز ہوتے ہیں, کچھ ایسے تعصب ہوتے ہیں کہ اس تعصب کی بنیاد پر, ججمنٹس کی بنیاد پر, پری ازمپشنس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو انٹرنلی سائلنٹ نہیں کرتے. تو آئی آلویز سے کہ اگر آپ نے ایک اچھا کمیونیکیٹر بننا ہے, آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کرنی ہے, آپ نے پرابلم سالونگ کرنی ہے, آپ نے مسائل کو پرو ایکٹیولی سارٹ آؤٹ کرنا ہے, آپ کریٹیوٹی انوویشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک اچھا نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں, آپ دوسرے لوگوں کے دلوں میں اترنا چاہتے ہیں, آپ اپنے ازدواجی تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو آپ ایک اسکل سیکھ لیں, اور اس اسکل کا کیا نام ہے, سننا. اب اگر آپ نے ایکٹیو لسنر بننا ہے, آپ نے ایمپیتھک لسنر بننا ہے, تو کچھ ٹپس اگر آپ اجازت دیں تو میں شیئر کروں کہ بھائی آپ دوسروں کی بات سنتے ہوئے کیا کریں کہ دوسرا شخص آپ کے دل میں اتر جائے. جی پلیز شیئر کریں, آپ اس کے دل میں اتر جائیں. دیکھیں بھائی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی آپ سے بات کرے نا, تو آپ خود کو سائلنٹ موڈ پہ لگا لیا کریں. جیسے ہم موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ لگاتے ہیں نا, تو جتنی مرضی کالز آئیں ہمیں نہیں پتہ چلتی. تو آپ نے خود کو سائلنٹ موڈ پہ لگا لینا ہے. آپ نے انٹرنلی اس کو رسپانس نہیں کرنا.
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے خاموش ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے اور ہم اندر ہی اندر اس کو رسپانس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ابھی یہ بات کر رہا ہے, میں ابھی اس کو یہ جواب دوں گا, ابھی اس کو یہ جواب دوں گا. تو آپ نے خود کو انٹرنلی رسپانس بھی نہیں کرنا, آپ نے اس کی بات کو اچھے سے سننا ہے, آبزرو کرنا ہے, پھر آپ نے سوچنا ہے اور پھر آپ نے اس سے بات کرنی ہے. اور پھر آپ نے اس انتظار میں بھی نہیں رہنا کہ یہ کب اپنی بات ختم کرے گا تو میں اس کی بات کا جواب دوں گا. مطلب آپ کا جو رسپانس ٹائم ہے نا وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو, تو پہلے تولنے کا مطلب ہے ہی یہ کہ آپ نے کسی انسان کی بات کو آبزرو کر کے اس کو سوچنا ہے اور پھر سوچ سمجھ کے پھر آپ نے جواب الجواب کی طرف آنا ہے, آپ نے پھر اس کا جواب دینا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو امپورٹنٹ فیل کروانا چاہتی ہے نا, تو جب وہ بات کر رہا ہو تو آپ اپنی باڈی لینگویج سے بھی بتائیں کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں. لیٹ سے کہ جی میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, تو آپ بات کرتے ہوئے موبائل فون یوز کریں, آپ کا جو ٹارسو ہے جو آپ کا جو پوسچر ہے وہ میری طرف نہ ہو, آپ ڈارٹنگ کریں, آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں, آپ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہوں, تو آپ مجھے یہ فیل کروائیں گے کہ آپ میری بات نہیں سن رہے. اسی طرح آئی آلویز سے کہ یار جب آپ بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوں, آپ شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوں, خواتین کے لیے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, بچے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ماں باپ بچوں کی کمپنی میں ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کی ڈسٹریکشن کو سائڈ لائن کریں اور وہ اپنی باڈی لینگویج سے بتائیں کہ ہم آپ کی بات جو ہے نا وہ پراپرلی سن رہے ہیں. آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے, آپ کا جو ٹارسو ہے, آپ کا جو پوسچر ہے, آپ کے جو جیسچرس ہیں, وہ بتائیں کہ آپ دوسرے شخص میں انٹرسٹڈ ہیں, آپ اس کی بات کو غور سے سن رہے ہیں. اور پھر نیکسٹ چیز یہ ہے کہ پلیز ہر قسم کی جو ججمنٹس ہیں نا وہ آپ بالکل سائڈ پہ کر دیں. جب آپ ججمنٹل ہو کے کسی کی بات سنتے ہیں تو پھر آپ نہیں سن رہے ہوتے, پھر آپ ہیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اپنی ججمنٹس کو, آپ نے اپنے تعصبات کو بالکل سائڈ پہ کرنا ہے. نیکسٹ تھنگ اس کے آئی تھنک کہ جب کوئی بات کر رہا ہو نا تو ہمیں اس کی کسی بات کو جو ری انفورس کرنے والی ہے, جو ویلیڈیٹ کرنے والی ہے, وہ کر دینی چاہیے. فار ایگزامپل ابھی ہم شدید سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے لانگ کوٹ اتار دیے کہ چلیں ہم اچھے ویژولس کے ساتھ اپنے ویورز کے سامنے آتے ہیں. تو لیٹ سے اگر ابھی آپ مجھے کہتے ہیں کہ یاسر صاحب سردی بہت زیادہ ہے, تو سردی واقعی زیادہ ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بھائی سردی تو بہت زیادہ ہے, بالکل اس وقت تو پاؤں بڑے ٹھنڈے ہوئے ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کی بات کو ویلیڈیٹ کر دیا. تو آپ جب کسی کی بات سن رہے ہوں تو آپ اس کی کسی بات کو ویلیڈیٹ کر دیں. پھر اگر آپ کارپوریٹ لیول پہ کوئی بھی میٹنگ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنی ڈائری کے ساتھ جائیں. میں ہمیشہ اپنے اسٹاف سے کہتا ہوں, میں ہمیشہ جب ٹریننگس دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے کتنا ہی اچھی یادداشت اور حافظے والا کیوں نہ ہو, میٹنگ کے کچھ ٹائم کے بعد بہت سی چیزیں اس کے کانشیس مائنڈ سے نکل جاتی ہیں, بہت سے پوائنٹس نکل جاتے ہیں. سو آپ جب بھی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ کر رہے ہوں تو آپ اپنے ساتھ ایک ڈائری رکھیں, آپ نوٹ ٹیکنگ کریں, آپ امپورٹنٹ پوائنٹس کو اپنی ڈائری پہ لکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ اگر سن رہے ہیں اور آپ کو کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کیا کریں کہ آپ کلیریفائنگ کویسچنس پوچھ سکتے ہیں. آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا, آپ اس کو رپیٹ کر دیں, یا آپ کا اس سے کیا مطلب ہے. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپلائی کریں. اگر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ایمپیتھک لسنر بننا ہے تو اس میں اگر کوئی خوشی کی بات کر رہا ہے تو اس وقت آپ اپنے فیشل ایکسپریشن سے, مائکرو ایکسپریشن سے, اپنی باڈی لینگویج سے, اپنی ٹون سے اس کو بتائیں کہ بھئی آپ کو بھی خوشی ہوئی ہے. اور اگر کوئی انسان دکھی ہے, وہ ڈپریسڈ ہے, تو اس وقت آپ کی ٹون سے, آپ کی باڈی لینگویج سے وہ دکھ نظر آنا چاہیے اس کی بات سنتے ہوئے. سو دس از اے رائٹ وے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک اچھے لسنر بنیں اور ہم ایویلیویٹیو لسننگ سے, ججمنٹل لسننگ سے جو ہے نا وہ نکل سکیں.